اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سیقول السفہاء من الناس، ان قریب کہیں گے لوگوں میں سے جو بے وقوف ہیں، من الناس لوگوں میں سے، ما ولاہم کس چیز نے انہیں پھیر دیا ہے، ان قبلتہم التی کانوا علیہا اس قبلے سے التی جس پر کانو تھے علیہا اس کے اوپر، جس پر یہ منہ کر کے جس طرف کو نماز پڑھتے تھے، کس چیز نے آخر انہیں پھیر دیا ہے؟ قل للہ المشرق والمغرب، یہ پہلا جواب دیا۔ آپ کہہ دیں اللہ ہی کے لیے مشرق ہے اور اللہ ہی مغرب کا مالک ہے، جدھر بھی وہ حکم کرے، جدھر منہ پھیرنے کو کہے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف، اس لیے تمہیں اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ مشرق اور مغرب سمتیں اس کی ہیں، جہتیں اس کی ہیں، تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ یہاں پر جو ارشاد فرمایا سیقول السفہاء، یہ یقول جو ہے یہ کون سا صیغہ ہوگا؟ مضارع کا، صحیح ہے، یہی کل پڑھا تھا نا، مضارع کا صیغہ ہو جائے گا، اور اس کی ماضی آئے گی کالا سے، کالا اس کی ماضی بنے گی نا، کہا، اور یقول اس کا ترجمہ پھر مضارع میں ہونے کی وجہ سے کیا بنے گا کہ وہ کہتے ہیں یا کہیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اگر اس یقول کا ترجمہ یہ مانا جائے کہ یقولو وہ کہتے ہیں تو پھر بھی بات ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ باتیں ہو رہی، یقولو وہ کہیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں یہ چیز پیش آنی ہے، تو آیت پہلے نازل ہو گئی، حکم بعد میں نازل ہو۔ سیقول السفہاء ان قریب، سین اور صوفہ کے جو لفظ ہے نا، صوفہ کا یا سین کا، اس کا مطلب ہوتا ہے ان قریب، یعنی جلد ہی، سون، یہ کہیں گے، یہ اعتراض کریں گے، اس کا مطلب یہ کہ آیت پہلے نازل ہوئی اور یہ مستقبل میں ایسی چیز پیش آنی تھی، تو اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ دیکھیے ان قریب یہ بات اٹھے گی، یہ بات لوگ کہیں گے۔ بعض مفسرین جو ہیں وہ اس کی طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اصل میں یہ ماضی ہے، یقول تو کہا ہے اللہ نے لیکن مراد اس سے ماضی ہے، یعنی کہا ان لوگوں نے، اعتراضات شروع ہو گئے، پھر اللہ نے یہ آیت نازل کی۔ تو دو صورتوں میں سے ایک صورت ہو سکتی ہے، یا تو یہ کہ آیت پہلے نازل ہو گئی، اعتراضات بعد میں ہوئے، کہ ان قریب یہ لوگ اب کہنا شروع کریں گے آپ سے، یعنی ان قریب ہم قبلے کی تبدیلی کا حکم دے رہے ہیں اور یہ اعتراضات شروع ہو جائیں گے، پہلے سے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کر دیا گیا۔ یا پھر دوسری بات یہ کہ قبلے کی تحویل، قبلے کا پھرنا، یہ پہلے نازل ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سیقول السفہاء، بے وقوفوں نے اب کہا ہے نا، بے وقوف اب کہتے ہیں، یا کہا انہوں نے ماضی کے معنی میں، جس طرح بھی کر لیں، دونوں طرف مفسرین گئے ہیں۔ اس لیے ماضی کے معنی میں تو یہ آ جائے گا کہ ہم تو جانتے ہی تھے کہ یہ لوگ کہیں گے، ایسی تفسیر ہو جائے گی، اور مستقبل کے معنی میں ضرور یہ ان قریب اب کہیں گے، دیکھیے گا آپ یہ کہنا شروع کریں گے۔ سیقول السفہاء کہیں گے وہ لوگ جو بے وقوف ہیں، بے وقوفوں سے مراد یہاں پہ صحیح بخاری میں آیا ہے، کتاب التفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت لائے ہیں کہ یہودی، یعنی یہودی اعتراض کریں گے، اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ سب کو مانا جائے، یہودی بھی، عیسائی بھی، اور مشرکین مکہ بھی اور منافقین بھی، چاروں کو اس پہ اعتراض ہے۔ منافقین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے پھرتے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے، کہ عجیب بات ہے، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں، اب جان بوجھ کے انکار بھی تو نہیں کر سکتے تھے، صاف اپنے مفادات وابستہ، اور پھر چونکہ انکار نہیں کر سکتے تھے اس لیے اقرار بھی نہیں کرتے، اور عیسائیوں یہودیوں کو تو ویسے اعتراض تھا، اور مشرکین مکہ وہ خوش بھی تھے اور کہتے تھے کہ پچھلی باتیں غلط ہوئیں، اب ہماری طرف آ رہے ہیں۔ سیقول السفہاء ان قریب کہیں گے وہ لوگ جو بے وقوف ہیں، من الناس لوگوں میں سے، یعنی یہ جتنے گروہ ہیں ان میں سے جو بے وقوف ہیں وہ ضرور اس پر اعتراض کریں گے، ضرور اس بات کو کہیں گے کہ ما ولاہم کیا چیز تھی، ما سوال کے لیے استعمال ہوا، ما ولاہم یعنی ان کو کس چیز نے پھیر دیا، کس چیز نے، طنز کے طور پہ کہتے ہیں، استہزاء، ہنسی اڑانے کے لیے، مذاق کے لیے، ما ولاہم عن قبلتہم کس چیز نے انہیں ہٹا دیا ہے اس قبلے سے۔ قبلہ اسم مکان، جگہ کا نام، مقابل
سامنے کو کہتے ہیں نا کہ ان کے مقابلے میں آئے، یعنی اس کے سامنے آئے، کوئی اس کا مد مقابل ہے، اردو میں بولتے ہیں نا کہ کوئی ایسا ہے جو اس کے سامنے کھڑا اس کے، تو قبلہ وہ چیز جس کی طرف سامنے ہوتے ہیں، منہ کرتے ہیں جس کی طرف کوئی بھی عبادت کرنے والے، قبلہ اسے کہتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ یہ قبلے کا لفظ کعبۃ اللہ کے لیے اور مسلمانوں کے لیے مخصوص ہو گیا کہ وہ نماز پڑھتے ہوئے جس طرف اپنے سینے کو کرتے ہیں۔ چہرے اور سینے میں فرق ہے، یہ آگے آ جائے گی بات۔ ما ولاہم عن قبلتہم، جس چیز نے انہیں پھیر دیا ہے اس قبلے سے، اللتی جس کے اوپر کانو یہ تھے، علیہا جس پہ قائم تھے، جس قبلے پر یہ قائم تھے، کس چیز نے انہیں اس قبلے سے ہٹا دیا ہے؟ کانو علیہا، جس چیز پر یہ قائم تھے۔ بات یہاں پر پہلے یہ پیدا ہوتی ہے کہ یہ قائم جو تھے جس قبلے پر، یہ تو ٹھیک ہے، یہودی کہتے تھے، عیسائی کہتے تھے، مشرکین منافقین کہتے تھے، ہم بھی سب کہتے ہیں کہ جس قبلے پر کوئی تو قبلہ تھا نا، اور بیت المقدس ہی تھا، ٹھیک ہے، کہ وہ کہتے ہیں کس چیز نے پھیر دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قبلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیسے کیا تھا؟ اپنے اجتہاد سے یا اللہ کی وحی سے؟ اگر کہیے اللہ کی وحی سے تو پوری اس کتاب میں، قرآن پاک میں اللہ کی کوئی ایسی وحی موجود نہیں جس میں اللہ نے یہ حکم دیا ہو کہ آپ قبلے کی طرف ایسے بیت المقدس کی طرف منہ کر لیں، کوئی وحی موجود نہیں۔ کوئی ایک آیت ایسی نہیں ہے قرآن میں جس سے پتا چلے یہ تحویل قبلہ کا حکم آیا ہے 2 ہجری میں، اور 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو کتنے سال ہو گئے تھے؟ 13 سال مکہ کے اور 15 برس ہو گئے تھے۔ ان 15 سالوں میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے قرآن پاک میں جس میں یہ پتا چلے کہ آپ کو حکم دیا گیا بیت المقدس کی طرف منہ کر لیں، ورنہ ہم کہتے کہ اس آیت نے اس آیت کو منسوخ کیا، کوئی آیت نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے کیا، مگر ایسا حکم ہے جو قرآن میں نہیں ہے، اور یہی چیز سنت ہے، یہی چیز اجتہاد کے درجے میں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اجتہاد وہ قابل عمل ہے جب تک کہ اس کی تردید وحی نہ کر دے۔ جیسے بدر کے قیدیوں میں اجتہاد وہ بھی آپ کا اپنا تھا، لیکن اللہ کی طرف سے وحی آ گئی کہ بھئی یہ بات درست نہیں ہے، تو ہٹا دیے گئے اس سے۔ اور یہ دلیل ہے اس کی کہ اللہ کی کتاب سنت، اللہ کی کتاب قرآن حدیث کو منسوخ کر سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد کو کینسل کر سکتا ہے۔ اللہ کا یہ حکم جب نازل ہوا ہے تو ظاہر ہے جو آپ نے اجتہاد کیا تھا اس اجتہاد کو اس نے منسوخ کر دیا، کینسل کر دیا۔ یہاں سے پتا چلتا ہے۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ حدیث کوئی درجہ نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے، انہیں سوچنا چاہیے کہ مسلمان یہ جو 15 برس 17 برس جو نمازیں پڑھتے رہے ہیں، 15 برس نمازیں پڑھتے رہے ہیں، یہ 15 سال کی ان کی نمازیں کس قانون کے تحت تھیں؟ اگر حدیث کا کوئی مقام اور معیار ہی نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، تو یہ اتنے سال نمازیں کس چیز پہ پڑھتے رہے؟ قبلہ کون سا تھا؟ اور ظاہر ہے کہ وہ حدیث سے ہی معلوم ہوا تھا۔ تو ارشاد فرمایا ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہ، کس چیز نے انہیں گھما دیا، پھیر دیا ہے اس قبلے سے جس پر تھے۔ اب اللہ نے اس کا جواب دیا، اللہ تعالی نے فرمایا ہے قل للہ المشرق والمغرب، ان سے کہیے کہ سمتیں اور جہتیں وہ مشرق ہو یا مغرب ہو وہ سب اللہ کی ہیں، مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے۔ مسلمان پہلے ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے تو بھی اللہ ہی کے حکم کی اطاعت کر رہے تھے، اب ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بھی اللہ ہی کے حکم کی اطاعت کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی پاس سے کوئی ایسی چیز بنا لی ہے، جدھر اللہ حکم کرے گا ادھر کو جھکنا ہے، اور سمتوں کا تو کوئی اعتبار نہیں کہ مشرق مقدس ہے یا مغرب مقدس ہے۔ اصل چیز اللہ کا حکم قابل اتباع ہے کہ اللہ کے حکم کی پیروی کیجیے۔ یہ جواب دیا، یہدی من یشاء، اور ہدایت دیتا ہے وہ جسے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھی راہ کی طرف، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت۔ وکذالک، اور اسی طرح یہاں سے شروع ہو رہا ہے تفصیلی جواب۔
یہ پہلا جو شبہ ہے کہ کیوں انہوں نے قبلے کو تبدیل کر لیا، اب یہ اس کا تفصیلی جواب یہاں سے شروع کر رہے ہیں کہ کذالک، بالکل اسی طرح. حرف تشبیہ ہے نا کاف، کس چیز سے تشبیہ دے رہے ہیں؟ یعنی جس طرح ہم نے قبلہ کو تمہارا کعبہ کو تمہارا قبلہ بنایا ہے، بالکل ایسے ہی جعلناکم، ہم نے تمہیں کیا ہے امتم وسطن، درمیان کی امت. وسطن درمیان کی امت، یعنی وہ ایکسٹریمز سے الگ ہے، افراط اور تفریط دونوں سے الگ ہے. ایک حد یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو یہودی قتل کرتے ہیں، دوسری حد یہ ہے کہ اللہ کا بیٹا بنا کر انہیں شرک کرتے ہیں. ہم نے دونوں سے تمہیں الگ کر دیا ہے، امتم وسطن، افراط اور تفریق کے درمیان. تم ایسی امت ہو جو وسط پر قائم ہو، ایسی امت ہو جو عدل پر قائم. اور اس سے شیخ ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ نے بہت اچھا ایک مسئلہ ثابت کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس امت کو کہا ہے کہ تم امت ہو عدل والی، انصاف والی، درمیان میں رہنے والی. اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کا اجماع قابل حجت ہے، پوری امت مل کر گمراہی کا فیصلہ نہیں کر سکتی. مجموعی طور پہ پوری امت مل جائے گمراہی کا فیصلہ کرنے کے لیے نہیں ہو سکتا. اللہ نے امت کو کہا ہے کہ امت وسط ہے، امت ایسی ہے جو اعتدال پہ قائم ہے. ایک طبقہ اگر گمراہی کا فیصلہ کرے گا، دوسری طرف سے ضرور آواز اٹھے گی، کچھ نہ کچھ لوگ اس کو ضرور کہیں گے کہ یہ بات غلط ہے، اس بات کو نہیں مانا جا سکتا. علیہ باللہ پوری امت اٹھ کے کہنا شروع کر دے کہ قبلہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی بجائے کسی اور جگہ کو بنا لیتے ہیں، مدینہ منورہ کو بنا لیتے ہیں، نجف کو بنا لیتے ہیں، کسی اور کو. امت پوری مل کے یہ نہیں کر سکتی. ہو سکتا ہے 2 4 10 20 آدمی، چلو فرض کر لو 1 لاکھ آدمی کر لیں تو بھی پوری امت نہیں کر سکتی، کیونکہ امت کو اللہ نے کہا امتم وسطن، ایسی امت ہے جو عدل پر قائم ہے، انصاف پر قائم. لتکونوا، اور ہم نے اس لیے تمہیں بنایا. یہ جو قبلہ جو تبدیل کیا ہے یہ اسی طرح صحیح ہے جیسے تم لوگ صحیح ہو، جیسے تم لوگ امت وسط ہو، اعتدال والے ہو، عدل والے ہو، اسی طرح اللہ نے تمہارے قبلہ بھی کعبۃ اللہ کو کر دیا ہے. لتکونوا، تک ہو جاؤ، شہداء علی الناس، لوگوں پر گواہی دینے والے. تم لوگوں پر گواہی دینے والے بن جاؤ، یعنی لوگ اپنے آپ کو تمہارے جیسا دیکھ کر اس طرح ایمان لا، اور تم ایسے لوگ بن جاؤ جو گواہی دینے والے. اور گواہ آپ جانتے ہیں کہ اس کی کتنی شرائط ہوتی ہیں. گواہ کے لیے سچا ہونا ضروری ہے، گواہ کے لیے غیر متعصب ہونا ضروری ہے کہ اپنی مفاد کی خاطر گواہی نہ دے، جھوٹ نہ بولے گواہی میں. یہ اشارہ ہے اس طرف کہ مسلمانوں تم اتنی بڑی قوم، اتنی اچھی امت ہو کہ تم اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرو کہ تم گواہی کے طور پہ پیش کیے جاؤ. اپنے اخلاق کو درست کرو، اپنے آپ کو بناؤ. ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ تم قیامت کے دن گواہ کے طور پر پیش کیے جاؤ گے. قیامت کے دن گواہ کے طور پر پیش کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ دوسری امتوں کے مقابلے میں تم گواہ ہو، کیونکہ صحیح حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا. اسی طرح اور انبیاء علیہ السلام کو بھی، لیکن ایک مثال حضرت نوح علیہ السلام کی دی. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ تم نے پیغام پہنچا دیا، اور ان کی قوم کہے گی کہ اللہ کوئی نبوت ہم تک نہیں پہنچی تھی، کوئی پیغام نہیں پہنچا تھا. تو اس پہ نوح علیہ السلام سے کہا جائے گا اپنے گواہ لاؤ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تم لوگوں کو بلائیں گے اور کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس بات کی گواہی دے گی اور تم گواہی دو گے. تو اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا کہ بھی تم کیسے گواہی دیتے ہو؟ تو تم کہو گے کہ اللہ آپ نے اپنے کلام میں یہ بات ہمیں بتائی تھی، اس لیے ہم گواہی دیتے. تو حکم یہ ہے کہ تم ایسی امت ہو جو شہداء ہو، جو گواہ کے طور پر پیش کیے جانے کے قابل ہو، ایسے اعتدال والے ہو، ایسے عدل والے ہو، ایسے اچھے کردار والے ہو. اور کہاں یہ کہ مسلمان اپنے ہی کردار کو ایسا بنا لیں کہ خود ان کے معاشروں میں سچائی گم ہو جائے اور سچا گواہ نہ مل سکے. کہاں یہ آفت آ گئی ہے. اور اللہ نے کس معیار پہ رکھا تھا؟ اللہ نے فرمایا تھا امتم وسطا لتکونوا شہداء علی الناس،
اور اللہ نے تمہیں درمیان والی امت بنایا ہے تاکہ تم پوری انسانیت پہ گواہ بن جاؤ. اور جیسے تم گواہ بن جاؤ گے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الرسول کا نا الف لام آ گیا، اس کا مطلب ہے خاص رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم شہیدہ، وہ تم پر گواہ ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے قیامت میں. اور یہ وہ چیز تھی جو انہوں نے گواہی دی اپنی حیات طیبہ میں بھی، زندگی میں بھی. اور انہوں نے آخری حج جب ہوا ہے تو اس کے بعد کہا نا کہ حل بلغت، تو کیا میں نے پہنچا دیا؟ تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول پہنچا دیا آپ نے. تو آپ نے 3 مرتبہ آسمان کی طرف اشارہ کیا اور آپ نے کہا اللہم اشہد، اللہ اس بات پہ گواہ ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں، اللہ اس بات پہ شہادت دے کہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا. اللہ اس بات پہ یہ شہادت دے رہے ہیں لوگ کہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تم پر گواہ، امت بھی گواہ اور آن صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہ. بعض لوگوں نے اس سے ثابت یہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر امتی کا ہر عمل دیکھ رہے ہیں اور قیامت میں اس کے گناہ یا نیکی پر گواہی دیں گے. لیکن یہ بات صحیح نہیں، کیونکہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے، شہید کا مطلب انہوں نے یہ کیا، وہ کہتے ہیں گواہ ہونا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس طرح سے ہے کہ گواہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، تو وہ ہر وقت ہر عمل ہر امتی کا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو صاحب ذرا سا غور کر لیا جائے بجائے لمبے چوڑے جوابات کے. یہ جو پیچھے آیا ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ یہ امت شہید بنے، گواہ بنے پوری انسانیت پہ، تو پھر پوری امت بھی ایک دوسرے کے سارے نیکی اور گناہ کے اعمال کو دیکھتی ہوگی. اگر شہید کا ترجمہ یہی کرنا تو پھر شہداء امت ہو گئی نا، شہید کی جمع ہو گئی امت، تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے اسے کہتے ہیں قرآن پاک کی تحریف، اور اسے کہتے ہیں خام خواہ لوگوں کے ایمان اور عقیدے سے کھیلنا اور لوگوں کے ایمان اور عقیدے کو گمراہی کی طرف لے جانا. ایک ہی لفظ ہے شہید، اور دونوں کے لیے استعمال ہوا ہے، امت کے لیے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ امت کے حق میں اس کے اور معنی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اور معنی ہے. اور نہ ہی کوئی یہ کہتا ہے کہ امت جو ہے اس میں اس کے لیے شہادت جو ہے اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ شرط. ہدایہ جو حنفی فقہ کی مشہور کتاب ہے، سارے حنفی فقہا کیا ساری امت کہتی ہے کہ شہادت اور گواہی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو، بلکہ متواتر خبر کافی ہے. پھر وہ کہتے ہیں سچے آدمی کی گواہی کافی ہے. شہادت کے کئی ایک درجات ہیں، ایک چیز حتیٰ کہ ایک آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اس کے مقابلے میں 50 آدمی کہتے ہیں جی واقعہ یہی ہوا ہے لیکن اس کو سمجھ نہیں آئی، ہم سب اس کے گواہ ہیں. تو ان کی مانی جائے گی یا ایک کی مانی جائے گی؟ ہمیشہ یہی فیصلہ ہوتا ہے کہ صاحب اتنے لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہیں، یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا، سب کے سب اس بات کو کہہ رہے ہیں اور آپ کو سمجھنے میں غلط فہمی ہو گئی، دیکھنے میں غلط فہمی ہو گئی ہے. یہ چیزیں تو شہادت کوئی ایک طرح کی تھوڑی. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر شہید ہیں، تم پر وہ گواہ ہیں، یعنی قیامت میں وہ گواہی دیں گے کہ اللہ کے پیغام انہوں نے صحیح طرح پہنچا دیا تھا. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں گواہی دے دی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس آیت پہ ایک اور بات عجیب کہی. انہوں نے کہا واللہ ان کان الذی حملنی علی ذالک، اللہ کی قسم جو کچھ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ کہا تھا نا، کہ جو اگر کوئی کہے گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو میں انہیں قتل کر دوں گا، میں اسے قتل کر دوں گا، اور میں یہ کہتا پھر رہا تھا، وہ کہتے تھے کہ الا انی کنت اقرا، سوائے اس کے کوئی اور بات نہیں تھی کہ میں یہ آیت جب پڑھتا تھا تو میں سوچتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا ہے کہ یکون الرسول علیکم شہیدا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اعمال کی گواہی دیں گے. فواللہ ان کنت لاظن، میرا اللہ کی قسم یہی گمان تھا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیبقا فی امتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں زندہ رہیں گے اور وہ رہیں گے قیامت تک، حتی یشہد علیہا، یہاں تک کہ وہ گواہی دیں گے اس بات کی کہ ان کی امت نے کیا اعمال اختیار کیے. فَإِنَّهُ الَّذِي حَمَلَنِي عَلَىٰ أَن قُلْتُ مَا قُلْتُ، یہ وہ آیت تھی
جس کی وجہ سے میں سمجھتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وفات آئے گی نہیں، انہیں تو گواہی دینی ہے، وہ تو باقی رہیں گے قیامت تک۔ تو جب کسی نے کہا کہ ان کا انتقال ہو گیا تو میں نے کہا میں سر اڑا دوں گا اس کا جس نے کہا یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے الفاظ سیرت ابن ہشام میں آئے ہیں بالکل آخر پہ۔ دیکھا آپ نے ایک آیت سے انہوں نے کیا سمجھا ہے اور امت نے اس سے کیا سمجھا، تو بہت سی چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جذبات اور ایسی بات میں نہیں تھے، وہ کہتے تھے میں نے اس آیت سے یہ دلیل لی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو انتقال ہوگا ہی نہیں۔ تو یہ ہو جاتا ہے، کئی مرتبہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اجتہاد جو بڑوں کا ہوتا ہے اس میں بھی کبھی ایسی بات آ جاتی ہے جو زیادہ صحیح نہیں ہوتی، اور وہ اس کی تفسیر پھر اور کتاب و سنت کی چیزیں دیکھ کر کرنا پڑتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور وہ قبلہ جس پہ آپ موجود تھے ہم نے مقرر نہیں کیا تھا الا سوائے اس کے کہ لنعلم، تاکہ ہم جان لیں من یتبع الرسول، کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، ممن، اور اس آدمی سے ینقلب جو پھر جاتا ہے علی عقبیہ، اپنی ایڑیوں کے بل۔ اس آیت میں پہلی بات تو سمجھنے کی یہ ہے کہ ارشاد فرمایا ما جعلنا القبلۃ التي كنت علیہا، اور جس قبلے پہ بھی آپ تھے نا، وہ جو ہم نے مقرر کیا تھا، تو وہ کہاں مقرر کیا ہے؟ بات پھر وہی آ جاتی کہ اس قرآن میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس سے اشارتاً بھی ثابت ہوتا ہو کہ اللہ نے بیت المقدس کو قبلہ مقرر کیا، کچھ بھی نہیں۔ تو پھر اس کا مطلب ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد تھا، اللہ نے اس کو برقرار رکھا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی ہوئی ہوگی، لیکن وہ وحی ایسی نہیں ہے کہ جس وحی کو یہ کہا جائے کہ وہ سامنے آئی ہے یا لوگوں کو پتا اس کا چل گیا ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ یہ سنت کی اہمیت اس سے ثابت ہوتی۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بس اتنا کردار تھا کہ وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیں، باقی ان کی اپنی شخصیت، پرسنالٹی، ان کے اعمال افعال اسی کوئی ویٹیج نہیں ہے، انہیں اس مقام پر غور کرنا چاہیے۔ اس آیت کا کیا جواب ہے؟ اللہ نے ما جعلنا القبلۃ التی، اور جو قبلہ ہم نے مقرر کیا تھا التی كنت علیہ، جس پہ آپ قائم تھے، نہیں تھا کچھ بھی الا لنعلم، یعنی اس کے تبدیل کرنا، اس کا تبدیل کرنا کچھ بات نہیں ہے اس میں، الا لنعلم، ہاں ہمیں اظہار کرنا تھا۔ پہلی بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک، سنت کی اہمیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اجتہاد کی اہمیت۔ دوسری بات دیکھیے، اس کا لفظی ترجمہ اگر کریں تو ما تو ہو گیا نافیہ، نفی کرنے والا، وما جعلنا، اور ہم نے نہیں بنایا تھا القبلہ، وہ قبلہ، التی جس کے اوپر کنتا آپ تھے، علیہا قائم، جس پر آپ قائم تھے، اس قبلے کو قبلہ، بیت المقدس کو قبلہ ہم نے نہیں بنایا تھا، اور اس کے بعد اب تبدیلی یہ جو اب کر رہے ہیں نہیں کر رہے، الا مگر اس قبلے کی، بیت المقدس کی تبدیلی ہم نہیں کر رہے مگر، یعنی کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ لنعلم، تاکہ ہم جان لیں۔ اللہ کا علم تو پہلے سے بھی ہے، اللہ کو کیا ضرورت پڑی جاننے کی؟ اس کا علم تو اس کائنات کے بارے میں جیسے پہلے دن تھا ویسے آج بھی ہے، اور آج سے اگر 10,000 سال بعد بھی دنیا قائم ہے تو خدا کا علم تو یکساں ہے۔ جہاں بھی اللہ کے لیے ایسے الفاظ آتے ہیں نا قرآن پاک میں، اصول کی بات یہ ہے کہ وہاں مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ظاہر کر دیں لوگوں پر، الا لنعلم، تاکہ ہم جان لیں، تاکہ ہم لوگوں پر ظاہر کر دیں کہ کون ہے جو اتنی بڑی تبدیلی میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتا ہے، اور کون ہے جو اس تبدیلی کے بعد دین سے پھر جاتا ہے۔ علم بمعنی اظہار کے، اور علم بمعنی تمیز کے، کہ الگ الگ کر دیں، لوگوں میں مختلف ہو جائیں، لوگوں کا پتہ چل جائے۔ ہر اللہ کے بندے کی زندگی میں یہ امتحان آتا ہے، یہ یاد رکھنا بھائی، جتنے خدا کے اچھے بندے دین کا کام کرتے ہیں نا، ان کی زندگیوں میں یہ امتحانات آتے ہیں، ان کے ساتھ چلنے والوں کے لیے بڑا مشکل وقت ہوتا ہے، بڑا مشکل وقت ہوتا ہے، بڑی کڑی گھڑی ہوتی ہے کہ جو خدا کے دین کا کام کر رہا ہوتا ہے اسے تو اطمینان ہوتا ہے اللہ کے ساتھ، اور اس کے جو پیروکار ہوتے ہیں ان کے لیے سمجھنا دشوار ہو جاتا ہے کہ اتنی بڑی تبدیلی یہ کیسے آ گئی۔
اور ایک آدمی اس امت میں مجھے نہیں معلوم جس سے خدا نے کام لیا ہو دین کا اور اس کی زندگی میں یہ مرحلے بار بار نہ آئے. بار بار یہ مرحلے آتے ہیں اور اس موقع پہ پہنچ کے اس جماعت، اس گروہ، اس شیخ، اس پیر، اس مولوی، اس اللہ کے نیک بندے کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں ان کا امتحان ہو جاتا ہے. جو تو ہوتے ہیں کچے انہیں خدا الگ کر دیتا ہے اور یہ اللہ کا بندہ الگ ہو جاتا ہے. اس لیے کبھی بھی جہاں دین کا تعلق قائم ہو اس بات کا خیال کیجیے گا کہ جب امتحان آئے تو یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ حق اور باطل آخر چیز کیا ہے، اصل حقائق کیا ہیں. یہ تھوڑا ہی ہے کہ میں سنی سنائی باتوں میں ساری جماعت کے ٹکڑے ہو جائیں اور ساری جماعت کو چھوڑ کے کہیں اور چل پڑیں. یہی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بار بار پیش آئی. یہ تھوڑا بڑا امتحان تھا. صحابہ رضی اللہ عنہم ہل کے رہ گئے. منافقین نے، یہودیوں نے، مشرکین مکہ نے جینا دو بھر کر دیا. انہوں نے کہا لو قبلہ چھوڑ دیا، قبلے کی تبدیلی ہو گئی. اللہ نے فرمایا الا لنعلم من یتبع الرسول، ہم تو اس چیز کو دکھانا چاہتے تھے کہ کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے. اس لیے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات، بڑا اچھا جملہ لکھا ہے. انہوں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا حکم کی پیروی کرنا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، یہ آیت صحابہ رضی اللہ عنہ کے اس جذبے پر زبردست دلیل ہے. وہ کہتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ کی عظمت اس سے ثابت ہوتی ہے کہ اتنے بڑے بڑے مرحلے گزرے ہیں لیکن انہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا. جماعتیں اسی پہ آ کے ٹوٹ جاتی ہیں. یہی موقع ہوتا ہے جب اعتراضات کرنے والے کرتے ہیں اور شیطان پھر ان اعتراضات کو ہوا دیتا ہے. شیطان نئی سے نئی بات لوگوں کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ یہ چیز ہو گئی، یہ چیز ہو گئی، یہ چیز. یہی موقع تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس وقت بھی آیا ہے جب ایک شادی کرنے کا حکم اللہ نے دے دیا کہ آپ اپنی منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لیں. اور وہ موقع ایسا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر خدا کی کتاب سے کسی آیت کو چھپاتے اس آیت کو چھپا لیتے جس میں اللہ نے یہ حکم دیا تھا. ایسے شدید مواقع آتے ہیں. یہ دین کوئی کھیل نہیں اور جماعتوں کا قیام اور اللہ کے لیے کام کرنا یہ کوئی بچوں کی باتیں نہیں ہیں. تیار رہنا چاہیے. جس انسان کا دین امتحان پہ نہیں نہ آیا اسے سوچنا چاہیے کہ میرے دین میں کیا آخر چیز ہے، اب تک امتحان کیوں نہیں آیا. مانگے تو کبھی نہ اللہ سے، نہ دل میں بھی تمنا نہ کرے. اللہ سے خیر مانگنی چاہیے مگر امتحان آ جائے تو پھر ثابت قدم بھی رہنا چاہیے. ایسے ہی امتحان آتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی چیزیں پیش آئی ہیں اور یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی خدا کا اچھا بندہ دین کا کام شروع کرتا ہے ایک موقع ایسا آ جاتا ہے کہ اتنی شدید تکالیف مسائل اکیلا رہ جاتا، کوئی ساتھ نہیں دیتا. الا لنعلم من یتبع الرسول، ہم نے اتنی بڑی تبدیلی اس لیے کی ہے تاکہ ہم علم جان لیں، یعنی ظاہر کر دیں کہ کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے. ممن ینقلب، اس شخص سے ظاہر کر دیں، اس شخص کو جو پیروی کرتا ہے اس شخص سے. ینقلب جو پھر جاتا ہے علی عقبیہ، اپنی ایڑیوں کے بل. ینقلب جو فرمایا نا اصل میں قلب سے نکلا ہے. قلب کہتے ہیں نا دل کو، اور دل بھی ایک جگہ پر قائم نہیں نہ رہتا. ایک لمحے میں یہ سوچتا ہے، ایک لمحے میں یہ سوچتا ہے، تو ہیر پھیر اس کی دل کی چلتی رہتی ہے. تو ان لوگوں کو جو پھر جاتے ہیں علی عقبیہ، عقب کہتے ہیں ایڑی کو، تو ایڑیوں کے بل گھوم جانا یہ محاورہ تھا. یعنی اس کا چہرہ اس طرف ہے، اب ایڑیوں کے بل جب گھوم گیا وہ بچہ تو اس کا چہرہ ادھر کو ہو گیا. تو 100% ایک سے دوسری رخ اختیار کر لینا. ہم نے چاہا کہ یہ ظاہر ہو جائے، پتا چلے امتحان میں، اور یہ ہونا چاہیے. عقل کہتی ہے ہونا چاہیے. وہ لوگ جو دن رات خدا کے لیے محنت کریں، جو اپنا وقت استعمال کریں، جو پیسہ اپنا اللہ کی راہ میں لگائیں، جو اپنی صحت اللہ کی راہ میں لگائیں، جو قربانیاں دیں، وہ بھی اسی پلڑے میں تل جائیں جس پلڑے میں صرف محض زبانی باتیں کرنے والے وقت وہ اللہ کو نہ دیں، پیسہ اپنا اللہ کے لیے وہ خرچ نہ کریں، اپنی زندگی کے حالات وہ تبدیل نہ کریں. یہ سارے ایک ہی پلڑے میں تل جائیں. کیوں بھائی؟ یہ کیسے؟ اس لیے ہونا چاہیے.
کہ ایسے وقت آنے چاہیے جب پتہ چلے کہ کون اخلاص کے ساتھ تھا اور کون صرف اپنی دولت دنیا ان چیزوں کی وجہ سے لگا ہوا تھا. ممن ينقلب على عقبيه، کون ہے جو پھر جاتا ہے اپنی ایڑیوں کے بل. وَإِن كَانَتْ، اب بات آ گئی وہ جو لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قائم رہے ہیں اس پہ. اب اللہ کہتے ہیں وَإِن كَانَتْ، اور یہ قبلے کی تبدیلی لَكَبِيرَةً، بہت بڑی چیز تھی. خود اللہ نے مانا ہے اس کو. اللہ نے فرمایا بہت بڑی تبدیلی تھی. اللہ مگر علی الذین ھدی اللہ، جنہیں اللہ نے ہدایت دے رکھی تھی ان کے لیے کوئی اتنی بڑی چیز نہیں تھی. ھدی اللہ سے مراد یہاں پر وہ چوتھے درجے کی ہدایت ہے کہ اللہ نے جن کے دل تھامے ہوئے تھے نا، اور اللہ نے جن کے دلوں پر ایمان بسا دیا تھا، رچا دیا تھا، ان کے لیے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی. اللہ علی الذین ھدی اللہ، سوائے ان کے جن کو اللہ تعالی نے ہدایت دے رکھی تھی پہلے ہی سے، ان کے لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی. اب سوال یہ پیدا ہوا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ انتقال کر گئے اور نمازیں سب بیت المقدس کی طرف پڑھتے رہے، ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ قبلہ جو تبدیل ہو گیا تو ان کے ان اعمال کا کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ ایسے نہیں ہیں کہ ضائع کر دیں تمہارے ایمان کو. اے صلاتکم، تمہاری نمازوں کو. صحیح بخاری میں آیا ہے کہ اللہ ایسے نہیں ہے تمہارے ایمان کو ضائع کر دیں، یعنی جن لوگوں نے نماز پڑھی تھی ان کی نمازوں کو خدا ضائع کر دے، ایسے نہیں. یہاں پہ اللہ نے نماز کو ایمان قرار دیا ہے. دیکھا ہے کتنی اہمیت ہے اس کی کہ فرمایا اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے، یعنی تمہاری نماز کو ضائع کر دے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کتنی اہمیت کی چیز ہے کہ اللہ نے اس کا تذکرہ بجائے نماز کے ایمان سے کیا ہے. اور سب یہ کہتے ہیں کہ یہاں صحابہ رضی اللہ عنہ کا سوال تھا کہ اللہ کے رسول پھر ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ ہم نے تو چلیے قبلے کی طرف پڑھ لی جو دنیا سے چلے گئے. صحابہ رضی اللہ عنہ کا ایک اور ایسا ہی سوال آگے آئے گا آل عمران میں بھی، یہ بھی انہی کا سوال تھا. ان اللہ، بلا شک و شبہ اللہ، بالناس، لوگوں کے ساتھ، لرؤوف، نہایت مہربان. اس رؤوف کا ترجمہ اردو میں نہیں ہو سکتا. خدا کی رحمت میں شدت بھی پائی جائے اور وہ شدت کی رحمت کثرت کے ساتھ ہو، بہت زیادہ ہو، رحیم سے بھی بڑی ہوئی ہو، وہ ہے رؤوف. اصل تو مطلب یہ ہے. اب اس کے لیے اردو میں کوئی لفظ ہی نہیں ملتا، کہاں سے لا؟ ان اللہ بالناس لرؤوف، اور اللہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربانی کرنے والا ہے، بہت رحمت کرنے والا ہے. رحیم سے زیادہ رؤوف میں رحمت ہے. یہ ایسا مہربان ہے تو نمازوں کو ضائع کر دے گا؟ وہ کیوں؟ وہ تو بہت ہی مہربان ہے، بہت ہی شفقت فرمانے والا ہے. رافت اور رحمت میں ایک فرق اور بھی کیا گیا ہے، اور وہ فرق یہ کیا گیا ہے کہ رافت وہ جذبہ ہے جو رحمت کے عمل سے پہلے دل میں ابھرتا ہے. مثلا ماں نے دیکھا کہ بچہ آگ میں گرنے والا ہے، یا اس نے دیکھا کہ سخت پیاس لگی ہوئی ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، تو وہ جو اندر سے جذبہ اٹھتا ہے نا کہ اس کی اس تکلیف کو فوراً دور کروں، فوراً ہٹاؤں، وہ جذبہ بہت شدید ہوتا ہے. وہ ہے رافت. اور آگے بڑھ کر جب اس آگ پہ پانی ڈال دے، بچے کو دودھ پلا دے، پانی پلا دے کہ بچے کی پیاس بجھ جائے، یہ ہے رحمت. تو اس سے پہلے جو جذبہ تھا وہ بہت زیادہ عروج پر تھا، تو وہ ہے رافت. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ یقیناً لوگوں کے ساتھ بہت ہی رافت والا ہے، بہت ہی رحمت کرنے والا ہے. ترجمہ اس رؤوف کا ہے قد نرا، اور بلا شبہ نرا ہم دیکھتے ہیں یا ہم دیکھیں گے، یہ مضارع کا صیغہ ہے، لیکن معنی اس کے ماضی میں آئیں گے. قد نرا ہم نے دیکھا، تقلب اٹھنا پھرنا، وجہی کا آپ کے چہرے کو، فی السماء
آسمان کی طرف بار بار اٹھنا آپ کے چہرے کا ہم نے دیکھا۔ ایک ترجمہ جس کی طرف عام طور پر مفسرین گئے ہیں اور تشریح اس کی یہی کی گئی ہے کہ قد نرا تقلب وجهک فی السماء، ہم آپ کے چہرہ مبارک کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے تھے، ہم نے دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ قبلہ بدل جائے، تو نماز پڑھنے میں بھی آپ آسمان کی طرف دیکھتے تھے۔ یہ جتنی احادیث میں آیا ہے نا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر آسمان کی طرف دیکھتے تھے، وہ احادیث دراصل اس واقعے سے پہلے کی ہیں، وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ نہیں تھی۔ وہ جو آسمان کی طرف دیکھنا تھا وہ اس انتظار میں تھا کہ وہی آ جائے اور قبلہ تبدیل کر دیا جائے، وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھتے تھے آسمان کی طرف، عادت نہیں تھی۔ اور مسجد حرام خیر وہ تو آگے بات آ رہی، ہم آپ کا چہرہ مبارک بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے تھے۔ تو عام مفسرین اسی طرف گئے ہیں کہ یعنی انتظار کی حالت میں شدت اشتیاق کی وجہ سے، شدت انتظار کی وجہ سے، اور ایک ترجمہ اس کا یہ بھی کیا گیا ہے کہ تقلب تفاعل کے وزن پر ہے، اور تفاعل کا وزن جو آتا ہے عربوں میں وہ تکلف کے مطلب یہ سمجھ لیں کہ کسی تکلیف کی وجہ سے، کسی درد کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کا چہرہ مبارک آسمان کی طرف جو بار بار آپ دیکھ رہے تھے پریشانی کے عالم میں کہ اگر بیت المقدس قبلہ تبدیل کر دیا گیا تو یہودی اور مصیبت لے آئیں گے، یہ مشرکین اور مصیبت میرے لیے کھڑی کر دیں گے۔ تو ہم آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھ رہے تھے کہ آپ چاہتے تھے نہ تبدیلی آئے، لیکن بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے اس پہلو کو دیکھا ہے، اور جس پہلو کو ہمارے استاد کہتے تھے یہ پہلو اگرچہ، لیکن وہ اس میں لغت سے مدد لیتے تھے، اور لغت میں واقعی ایسے آتا ہے، وگرنہ عام طور پہ مفسرین گئے ہیں کہ آپ جو دیکھتے تھے آسمان کی طرف محبت سے، اشتیاق سے، شوق سے کہ جلدی تبدیل ہو جائے، اور لغت سے یہ پتا چلتا ہے کہ دیکھتے تھے کہ نہ تبدیل ہو، تو دونوں میں فرق آ گیا نا، بالکل ایک دوسرے کے متضاد ہو گئے۔ مگر اکثر حضرات اسی طرف گئے ہیں کہ تقلب وجهک فی السماء، آسمان کی طرف چہرہ مبارک کا بار بار اٹھنا ہم دیکھ رہے تھے۔ فلنولینک، ہم اس قبلے کو تبدیل کر دیتے ہیں، بیت المقدس کو قبلتن، اور ہم اس قبلے کو تبدیل کر کے اس کو قبلہ بنا دیتے ہیں ترضاہا، جس سے آپ خوش رہیں، جس سے آپ راضی رہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ما اسرع الیک ربک، آپ کو پروردگار کتنی جلدی اس پہ وحی نازل کرتا ہے کہ آپ خوش رہیں، آپ اتنے محبوب ہیں اللہ کو، آپ کی پریشانی یا آپ کی تکلیف ذرہ برابر وہاں نہیں دیکھی جاتی، اور اللہ نے فوراً یعنی اس کے لیے وحی نازل کی کہ ترضاہا، آپ اس سے خوش رہیں، آپ اس سے راضی رہیں، ہم اس کو قبلہ بنا دیتے ہیں۔ فلنولینک، ہم آپ کا چہرہ مبارک ادھر پھیر دیتے ہیں جس قبلے کی طرف جس سے آپ راضی رہیں۔ تو فرض جو ہے وہ قبلے کی طرف ہونا سینے کا ہے، اس لیے اگلا جو فکرہ آ رہا ہے اس کو آپ دیکھیے، فول وجہک شطر المسجد الحرام، اور آپ پھیر لیجئے اپنے چہرہ مبارک کو، وجہ تو کہتے ہیں نا چہرے کو، لیکن مراد ذات ہے، مراد پورا جسم ہے، کہ اپنے جسم کو پھیر لیجئے آپ شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، بیت اللہ کی طرف، وحیث ما کنتم، اور تم جہاں کہیں بھی ہو اے باقی لوگو، فولوا وجوہکم شطرہ، اپنے چہروں کو پھیر لیا کرو شطرہ، اس سمت کی طرف۔ یہ ہے وہ اصل آیت جو نازل ہوئی۔ نماز آپ پڑھ رہے تھے اور اللہ نے فرمایا اس ایک حکم کا 6 مرتبہ تکرار آیا ہے، کیونکہ تبدیلی اتنی بڑی تھی، 6 مرتبہ اللہ نے اسے بار بار فرمایا ہے کہ ایسے ایسے ایسے، تاکہ پتہ چل جائے سب کو کہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کو اتنا اہتمام ہے اس بات کا، اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ چاہتے ہیں کہ قبلے کو قبلہ مقرر کیا جائے۔ اسی لیے قبلہ جو ہے اس کو شریعت نے ہر جگہ پر ترجیح دی۔ تو ارشاد ہوا کہ آپ اپنے چہرہ مبارک کو پھیر لیتے، چہرے سے مراد کیا ہے؟ سینہ،
اسی لیے یہ یاد رکھنا چاہیے فقہ کا مسئلہ کہ نماز میں اگر سینہ پھر جائے تو نماز ٹوٹتی ہے، چہرہ پھر جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی، کیونکہ سینہ کا پھرنا جو ہے وہ سارے جسم کا ہی پھر جانا ہوتا ہے۔ تو اس لیے قبلے کی طرف سینے کا رہنا ضروری ہے، فرض ہے، اور چہرے کا رہنا سنت ہے۔ اگر چہرہ کسی نے پھیر دیا قبلے کی طرف تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ مثلاً کوئی حادثہ پیش آ گیا اور آدمی نماز میں کھڑا ہے تو بے اختیار مڑ کے دیکھتا ہے کہ کیا ہو گیا، ایسے دیکھتا ہے تو قبلے سے چہرہ پھر گیا نا، نماز نہیں ٹوٹی۔ جب تک کہ سینہ نہیں پھرتا نماز نہیں ٹوٹتی، کیونکہ اللہ نے کہا اس کی طرف رخ کر لو اپنے چہروں کا، تو مراد وہ ہے۔ اسی وجہ سے حنفیوں میں اور مالکیوں میں سب میں اختلاف ہوا ہے کہ نگاہ کدھر رہنی چاہیے نماز جب پڑھے آدمی۔ تو مالکی کہتے ہیں کہ نگاہ قبلے کی طرف رہنی چاہیے، سامنے دیکھتا رہے، اور حنفی فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، سجدے کی جگہ پر رہنی چاہیے، ادب سے زیادہ قریب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک ادھر ہی رہتی تھی۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں سجدہ جس جگہ کرنا ہے نگاہ اس جگہ رہے، اور مالکی کہتے ہیں ساری نماز میں سامنے دیکھتا رہے۔ ہاں البتہ چاروں ائمہ کا جس بات پر اتفاق ہے وہ کہتے ہیں کہ نماز کے بالکل آغاز میں جب اللہ اکبر کہا جاتا ہے اس وقت سر جھکانا بدعت، اس وقت سر نہیں جھکانا چاہیے، سامنے دیکھ۔ یہ ایسی غلطی ہے جس کا لوگ خیال نہیں کرتے۔ نماز جب شروع ہوتی ہے تو نماز کے بالکل آغاز میں سامنے چہرہ ہونا چاہیے تاکہ چہرہ اٹھا ہوا ہو، وگرنہ تو چہرہ جھک جائے گا نا۔ اور نماز کے آغاز میں چہرے کو جھکانا کسی سے ثابت نہیں ہے۔ سب جگہ یہی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اٹھا ہوا ہوتا تھا، سامنے دیکھ رہے ہوتے تھے۔ مالکیوں کا خیال یہ ہے کہ یہی کیفیت ساری نماز میں رہتی تھی، مگر وہ چیز ثابت نہیں۔ ثابت یہ ہے کہ پھر سجدے کی جگہ پہ نگاہ آ جاتی تھی۔ تو جب اللہ اکبر کہا جائے تو سامنے نگاہ رکھے، پھر اس کے بعد نگاہ کو جھکا لے وہاں جہاں پہ اس نے سجدہ کرنا ہے۔ تو چہرہ قبلہ رخ رہنا یہ سنت ہے، اور جسم کا رہنا، سینے کا رہنا یہ فرض ہے۔ تو اگر صرف چہرہ پھر گیا کسی بھی وجہ سے نماز میں، نماز ٹوٹتی نہیں ہے۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، اور ہم اسے قبلہ بنا دیتے ہیں جس سے آپ خوش رہیں، جس میں آپ کی خوشی ہے۔ اس بات کو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ہے اصل اللہ کا کسی شخص کا محبوب ہو جانا، اللہ تعالی کی فضل اور عنایت کا زیادہ ہو جانا۔ وگرنہ یہ ترضاها کا لفظ کیوں لائے کہ جس سے آپ راضی رہیں، آپ خوش رہیں؟ تو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ تعالی اپنی تمام عظمت کے باوجود، اپنی تمام علو اور بلندی مرتبت کے باوجود اللہ چاہتا ہے کہ یہ لوگ خوش رہیں۔ تو اللہ ہی کا احسان ہے، کسی آدمی کے اپنے بس کی بات تھوڑا ہی ہے، اللہ ہی کا احسان ہے، اس لیے کہ وہ کسی کا محتاج تو نہیں۔ تو یہ بھی ان چیزوں میں سے ہے جو اللہ نے اپنے ذمے ایک طرح سے بعض لوگوں کے لیے ضروری قرار دے لی تھی، لیکن محض اپنے فضل کی بنیاد پہ، وگرنہ حق کسی کا نہیں بنتا تھا، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور چاہے امت میں کوئی بھی ہو، حق اللہ پہ کسی کا نہیں بنتا، اس لیے کہ سب کے سب اس کی مخلوق ہیں، اور مخلوق کا خالق پہ کوئی حق نہیں ہے سوائے ان حقوق کے جو خود ہی اللہ نے اپنے ذمے کر لیے اپنے فضل کی وجہ سے، مہربانی عنایت کی وجہ سے، وگرنہ حق کس کا بنتا ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کل گزر گئی کہ اس میں قرات دوسری یہ تھی کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ، وہ دونوں قراتوں کی بات تھی نا اختلاف کی، وہ بھی یہی ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کو اتنے محبوب تھے کہ انہوں نے کچھ چیزیں اپنے پروردگار سے طلب کی ناز کے طور پہ، محبت کی وجہ سے کہ مجھے یہ چیزیں عنایت ہوں، فَأَتَمَّهُنَّ، اس کے پروردگار نے اس کی ساری خواہشات کو پورا کیا، ان چیزوں کو انہیں دکھا دیا۔ تو ارشاد ہوا وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ اپنے چہرہ مبارک کو ادھر پھیر لیجئے مسجد حرام کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ، اور تم جہاں کہیں بھی ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ،
اپنے چہروں کو پھیر لو شطرہ، اس طرف کو پھیر لو، یعنی تم بھی اپنے چہروں کو اسی طرف کو پھیر لو جس طرف کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہے۔ مسجد حرام تو اللہ تعالی نے فرما دیا ہے، اس لیے بعض حضرات کا مسلک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نمازی کے چہرے سے ایک لائن لی جائے اور مسجد حرام جتنی بھی بڑی ہو جائے، کہیں سے بھی مسجد حرام میں سے گزر جائے وہ لائن، تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ حتیٰ کہ پورا فرض کر لیں مکہ ہی کسی دن آ جائے، پورا مکہ میں ہی مسجد حرام ہو جائے، اتنا بڑا وہ بیت اللہ کے گرد و قرب و جوار کو بنا دیا جائے، تو وہ کہتے ہیں دنیا میں نماز پڑھنے والے کے چہرے سے کوئی لکیر کھینچی جائے اور وہ کہیں مسجد حرام سے گزر جائے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ مگر اس قول میں بڑی وسعت ہے، گنجائش ہے، فتویٰ اس پہ نہیں دیا گیا۔ اور جس بات پر فتویٰ دیا گیا ہے وہ یہ کہ انسان کے چہرے سے ایسی لائن نکلے جو بیت اللہ، جو کعبۃ اللہ ہے، جو چوکور، جو چوکھٹ نظر آتی ہے، یہ چوکور حصہ، اس میں سے گزر جائے، کسی بھی اینگل سے اس انسان کی نماز ہو جائے گی۔ تو ارشاد فرمایا ہے کہ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تم جہاں کہیں بھی ہو تم بھی اپنے چہروں کو کیا کر لو، مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے، یہودی جنہیں کتاب دی گئی، عیسائی جنہیں کتاب دی گئی ہے، لَيَعْلَمُونَ، یقیناً جان لیں گے، انہ الحق، انہ یہ چیز، ہو کی ضمیر لوٹ رہی ہے اس چینج کی طرف، تبدیلی کی طرف، انہ یہ تبدیلی قبلے کے معاملے میں، الحق یہ سچی ہے، میرے ربہم ان کے پروردگار کی طرف سے۔ جو لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے وہ جان لیں گے کہ یہ تبدیلی سچی ہے۔ اور بعض نے ترجمہ کیا ہے کہ یعنی یہ امت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جان لیں گے انہ الحق من ربہم، کہ ان کے پروردگار کی طرف سے یہ تبدیلی آئی ہے، اس اللہ نے یہ حکم دیا ہے۔ وما اللہ، اور اللہ ایسے نہیں ہے بے غافلن کہ وہ غافل ہوں، عما یعملون جو کچھ کے اعمال لوگ کرتے ہیں، اللہ کے ہاں غفلت نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کو پتہ ہی نہ چل رہا ہو اور لوگ اعمال کیے جا رہے ہیں، ایک ایک چیز کی اس دانا اور بینا ذات۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ، اور اگر آپ دینا شروع کر دیں اوت الکتابہ، جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے، بِكُلِّ آیَةٍ، ہر کوئی نشانی، ہر کوئی دلیل، اگر آپ انہیں دینا شروع کر دیں، جنہیں کتاب دی گئی ہے ہر دلیل آپ انہیں دینا شروع کر دیں، ہر طرح سے سمجھانا شروع کر دیں، ما تبعوا، ہرگز پیروی نہیں کریں گے، قبلتک، آپ کے قبلے کی، وہ ہرگز آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، بالکل نہیں مانیں گے۔ جنہیں کتاب دی گئی، یہودی، عیسائی، اگر آپ انہیں دلائل سے سمجھانا شروع کریں کسی بات کو نہیں مانیں گے۔ وما، اور آپ، اور نہیں ہے، انتا، آپ، بتابعین، پیروی کرنے والے، قبلتہم، ان کے قبلے کی، وہ آپ کے قبلے کو کبھی نہیں مانیں گے، آپ جتنے مرضی دلائل دے لیں، اور آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں کسی صورت میں بھی۔ وما، اور نہ ہی، بعضهم، جنہیں کتاب دی گئی ہے، ہم کی ضمیر ادھر لوٹی نا اوت الکتاب، وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ میں جو آیا نا اس آیت کے شروع میں اوت الکتاب، یہ ہم کی ضمیر ادھر لوٹ رہی ہے۔ وما بعضهم، یعنی وہ جو جنہیں کتاب دی گئی ہے ان میں سے بعض، بتابعین، ماننے والے ہیں، پیروی کرنے والے ہیں، قبلۃ بعض، دوسروں کے قبلے کی، جنہیں کتاب دی گئی ہے وہ بھی ایسے ہی ہیں کہ وہ اپنے میں سے ہی دوسرے گروہ کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ تو کتاب کنہیں دی گئی تھی؟ یہودیوں کو، عیسائیوں کو۔ تو اللہ نے فرمایا، کیونکہ یہاں پہ بات بتائی تھی نا کہ وہ یہودی مراد ہیں، تو یہودیوں اور عیسائیوں کو کتاب دی۔ اللہ نے کہا یہودی عیسائیوں کے قبلے کو نہیں مانتے، عیسائی یہودیوں کے قبلے کو نہیں مانتے، اور آپ ان کے قبلے کو نہیں مانتے، دونوں کے، وہ دونوں آپ کے قبلے کو بھی نہیں مانتے۔ تو یہ اتنا بڑا فرق ہے، قطعاً نہیں حل ہو سکتا، قیامت تک نہیں حل ہو سکتا۔
اس لیے کہ قبلہ علامت ہے اسلام کی، جو مسلمان ہے وہی اسے مانے گا. اور ان کے آپس کے تضاد کیا ہیں؟ یہودیوں کے لیے بیت المقدس قبلہ ہے، اور عیسائیوں کے اب تو کئی فرقے ہو گئے، ان کے ہاں اصل میں مشرق قبلہ تھا، جدھر سے بھی سورج طلوع ہوتا تھا. اب یہاں کیا ہے؟ مشرق قبلہ ہے. کنسٹرکشن جیسے ایزی ہو نا، ڈالر قبلہ ہے. یہ تو سچ کہا یار، اب تو مسلمانوں کا قبلہ بھی ایسا ہوتا جا رہا ہے. ڈالر تو واقعی الیاذ باللہ. وما بعضهم بتابعین قبلۃ بعض. عیسائیوں میں ایک گروہ ایسا تھا جو اس زمانے میں ایسٹ کو، مشرق کو قبلہ مانتا تھا. ان کے نزدیک مشرق کی سمت مقدس تھی. اسی لیے آگے چل کے اس بارے میں ایک جگہ ترجمہ آئے گا، وہاں آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے جو تردید کی ہے نا کہ مشرق اور مغرب کی سمت میں، جہت میں، اس سائیڈ میں، ایسٹرن سائیڈ ہو، ویسٹرن سائیڈ ہو، ان سائیڈز میں کوئی تقدس نہیں ہے، کوئی پاکیزگی نہیں ہے. وہاں پر بھی رد ان فرقوں کا ہے جو سمت کی پوجا کرتے تھے. بس ذہن میں آ گئی یہ سمت اچھی ہے، اس کی پوجا شروع کر دی. جو بہت ایکسٹریمسٹ تھے ہندو، جب نیا نیا انجن آیا ہندوستان میں، ریل پٹڑی بچھی، تو انہوں نے انجن دیوتا بھی شروع کر دیا. انجن دیوتا کے نام سے بت بن گئے، اس کی بھی پرستش ہوتی تھی، عبادت کرتے تھے. عقیدے میں ذوق تھا نا. کس نام سے؟ وشکرما. انجن کی. اچھا، کار کی بھی پوجا ہو؟ اب تو کمپیوٹر کی ہوگی پھر نا. اب تو یہ نیا آیا. وہ تو مہا ہوا ہے. وہ تو چلیے انسان ہوا نا، یہ تو ان کی پوجا کرتے تھے. تو یہ سمت کی پوجا کرتے تھے عیسائی. اور اسی طرح یہ انجن آیا، ہندوز کی پوجا کرتے تھے. اور غلام احمد قادیانی نے بھی ایک بات کہی، اس سے کہا گیا کہ وہ حدیث میں یہ آتا ہے، یہ ہیں اصل حدیث کے الفاظ کو ہیر پھیر کرنا اور خام خاص زمانے کے مطابق اسے ڈھالنے کی کوشش کرنا. یہ کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ دجال جو ہے وہ کانا ہوگا. تو آپ کے زمانے میں تو دجال آیا ہی نہیں. تو جو پرانے زمانے میں انڈیا میں، اب بھی پاکستان میں بھی بعض کا انجن ہوتے ہیں، اس پر ایک بتی درمیان میں لگی ہوئی ہوتی ہے. تو اس نے کہا یہ دیکھ لو ایک آنکھ ہے، یہ دجال ہے. انجن جو ہے، کالا انجن جو چلتا ہے، یہ دجال ہے. یہ ہمارے زمانے میں آ گیا. یہ اب بھی ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو عقیدہ اس طرح خراب ہو جاتا ہے. اللہ نے کہا تم ہرگز ان کی پیروی نہیں کرنے والے جو ان کے قبلے ہیں. ایک مشرق کے سمت کا قبلہ ہے. اچھا، عیسائیوں میں ایک قبلہ اور بھی تھا، اور وہ یہ ہے کہ بیت المقدس میں وہ حجرہ جس میں حضرت مریم علیہ السلام نے بیٹھ کے اللہ کی عبادت کی تھی، پرستش کی تھی، اس کو بھی مانتے تھے قبلہ. اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. تو وہ یہودیوں کے قبلے کو نہیں مانتے. یہودی بیت المقدس کو قبلہ مانتے ہیں، تمہارے قبلے کو نہیں مانتے. تم ان کے قبلوں کو نہیں مانتے. وما بعضهم بتابعین قبلۃ بعض. اور وہ ایک دوسرے کے قبلے کو نہیں مانتے. تو دیکھو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ. اور اگر آپ نے پیروی کی، اہواءہم، ان کی خواہشات کی، من بعد، اس کے بعد کہ ما جاءک من العلم، اللہ نے علم آپ کو دے دیا ہے، انک اذا لمن الظالمین، تو آپ اس وقت اگر ان کی پیروی کریں گے تو نادانوں میں سے ہو جائیں گے. نادانی کی بات کہ آپ ان کی پیروی کرنا شروع کر دیں. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ. اور اگر آپ نے ان کی پیروی کی. کئی مرتبہ لوگ کہتے ہیں نا، یہ سوال کئی جگہ پہ اٹھتا ہے کہ جی کس کے پیچھے چلیں؟ اتنے فرقے بن گئے ہیں مسلمانوں کے، کس فرقے کی پیروی کریں؟ کوئی کہتا ہے جی 72 نمبر بس کون سی ہے، 73 نمبر. مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 72 فرقے بن جائیں گے اس امت میں، ایک جو ہے وہ ہدایت پہ ہوگا تو باقی سب جہنم میں چلے جائیں گے.
تو کہتے ہیں یہ 1 نمبر بس کون سی ہے، کوئی کہتا ہے 73 نمبر بس کون سی. کئی لوگ سوالات خطوط لکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ تم ایک ایسے نوجوان کے بارے میں غور کرو جو اس وقت پیدا ہوا ہوگا مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں. تو ایک طرف تو یہودیت جیسا قدیم مذہب تھا، پیسہ تھا، سب کچھ تھا. دوسری طرف عیسائیت تھی. تیسری طرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے. تو اس کے ذہن میں نہیں آتا ہوگا کہ مذہب کون سا سچا ہے. ان چاروں میں سے مشرکین بھی تو تھے نا مکہ میں. ان چاروں میں سے کہاں پہ سچائی ہے؟ 4 نمبر بس کون سی ہے اس پہ چلا جاؤ، یا 1 نمبر بس کون سی ہے اسے پکڑ لوں. تو کہیں تو فیصلہ کسی طرح کیا ہوگا نا، بس ایسے فیصلہ کر. اور اس کا اصل حل یہ ہے کہ لوگ اس قسم کی چیزوں میں محنت نہیں کرتے. چاہیے تو اتنی بڑی چیز اور محنت نہیں. ڈاکٹر بننا چاہے اور پڑھے ایک خاک نہ ایک لفظ اور کہے صاحب کسی طرح داخلہ دلا دو میڈیکل کالج. اب بلا کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تہجد جب پڑھتے تھے تو حدیث میں آیا ان کی دعاؤں میں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے پروردگار جو جبریل کا، میکائیل کا اور اسرافیل کا رب ہے، اللہ لوگوں کا اختلاف ہو گیا ہے دین کے بارے میں، تو اہدنی لما اختلف فیہ، اللہ جس چیز پر ہدایت ہے مجھے اس پہ قائم رکھ. اللہ لوگوں کے اختلاف سے بچا کے مجھے ہدایت دے دے، اور تیری ذات ہے جو صحیح راہ کی طرف ہدایت دیتی. آؤ روز تہجد پڑھا کرو اٹھ کے، اور یہی دعا مانگو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے کہ پروردگار لوگوں میں اختلاف ہو گیا ہے دین کے بارے میں کہ یہودیت ٹھیک ہے، عیسائیت ٹھیک ہے، شرک ٹھیک ہے، اسلام ٹھیک ہے، کیا چیز ہے؟ تو پروردگار اس اختلاف میں مجھے اپنے حکم سے ہدایت پر رکھ اللہ، اور مجھے صحیح راہ پہ رکھ. اور بلا شبہ تو ہی ہے جو صحیح راہ دکھاتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ تجربہ کر کے دیکھو کبھی، 40 ایک دن نیند خراب کرو نا تھوڑی سی اپنی، سارا بوجھ ہم پہ ہی کیوں، خود بھی تو کام کرنا چاہیے. اور پھر دیکھیے کیا طبیعت میں آتی ہے، پھر کیا ذہن میں آتا ہے. اور پھر اللہ کی طرف سے فرض کر لو اس کے باوجود ہدایت نہ ملے، فرض کرو تو قیامت میں تو کہہ سکتے ہو کہ اللہ ہم نے تو اتنے بھی چلے کر کے دیکھ لیے پر ہدایت نہ ملی. کوئی بات تو کہنے کو ہو. اور ایسے ہے نہیں کہ اللہ تعالی بندے کے اعمال کو ضائع کر دے. لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نے کہا ہے جو نیکی کرتے ہیں ہم کبھی ان کی نیکی کو ضائع نہیں کیا کرتے. پھر خود ہی اللہ اسباب پیدا کر دے گا، پھر خود ہی ہدایت دے دے گا، لیکن بندہ بھی تو کچھ کرے نا. اس لیے ارشاد میں بھلا ان اتبعت اہواءہم، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی کبھی پیروی کی کہ بیت المقدس کو قبلہ رہنے دیا جائے، یا یہ کہ ان میں سے کسی کے قبلے کی پیروی کر لی جائے، من بعد ما جاءک من العلم، جبکہ آپ کے پاس علم آ گیا ہے. علم سے مراد قرآن، وحی. دیکھا ہے اللہ بار بار وحی کو علم کہتا ہے، اس لیے کہ دنیا کے تجربے آج ہیں کل پھر یہ بدل جائیں گے، کل ہیں تو پرسوں بدل جائیں گے. کوئی اور نسل اور امت پیدا ہو جائے گی، وہ کوئی اور ٹیکنالوجی لے آئے گی. کون سی چیز ایسی ہے جو سائنس نے ثابت کی تھی اور آج تک اس پہ برقرار ہے؟ کسی زمانے میں ٹائم ایسی تھیوری ہو گئی تھی جس کے لیے بس وہ کانسٹنٹ رہتا تھا. اب ٹائم کو بھی کہتے ہیں کہ وہ بدل سکتا ہے اور یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. میٹر مادہ کسی زمانے میں وہ تباہ ہوتا ہی نہیں تھا، اب وہ ایسا تباہ ہو گیا ہے کہ سب کو ہی لے ڈوبتا ہے نا. اور بھی سیوں چیزیں ایک لے دے کے وہی ایسا قطعی اور یقینی علم ہے کہ نہ وہ پہلے کبھی تبدیل ہوا اور نہ تبدیل ہوتا. لوگوں نے ہی تبدیل کیا اپنے پاس سے نئی نئی چیزیں کر کے. باقی اس وحی نے پہلے دن بتا دیا کہ تمہارا رب ایک ہے، اب بھی وہ رب ایک ہی ہے. اور اس وحی نے بتا دیا کہ تمہاری اصل نجات انسانیت کے یہ کام کرنے میں ہے، وہ اب تک قائم ہے. وحی نے بتا دیا کہ تمہاری عقل تھک جائے گی اور ہم تمہیں بتائیں گے کہ جو مابعد الطبیعات کے مسائل ہیں، فزکس سے بھی اوپر کی جو چیزیں ہیں وہ کیا ہیں، وہی اب تک قائم. اس لیے علم حقیقتاً یہ وہی ہے جتنی جس کی رسائی ہو جائے اور اللہ جس کو جتنا اس سے نواز دے. اور اسی لیے وہی کے بعد اس کو چھوڑ دینا، کتاب و سنت سے حکم ثابت ہوتا ہو پھر اس کو چھوڑ دینا خطرے کی بات. یہ اس آیت میں اس کے لیے بھی ڈر ہے جو آدمی دلیل کو دیکھنے کے بعد چھوڑ دے اور اپنی خواہش نفس کی پیروی کرے. مسئلہ سمجھ میں آ جائے کہ شریعت نے مسئلہ یہ بتایا ہے
چونکہ اپنی خواہش یہ ہے نا کہ نہیں مسئلے میں کچھ گڑبڑ ہو جانی چاہیے تو پھر وہ گڑبڑ کرتا ہے. اللہ نے کہا آپ جیسی ہستی بھی جبکہ وحی کے ذریعے انہیں بتا دیا گیا کہ قبلہ کیا ہے، اگر اسے چھوڑ دے گی نا، اگر فرض کر لیں انک اذا لمن الظالمین، تو آپ ان میں سے ہو جائیں گے جو نادانی کا. الذین آتیناہم الکتاب، اور جن لوگوں کو وہ گروہ جنہیں ہم نے کتاب عنایت کی ہے، یعرفونہ، اس کو جانتے ہیں. ہو کی ضمیر دو طرف لوٹی. اس کو جانتے ہیں کس کو ہیں؟ دونوں چیزیں، یا تو وحی کو، یعنی یہ جو تبدیلی ہوئی ہے، اور زیادہ مناسب یہی ہے کہ آتیناہم الکتاب یعرفونہ، اس تبدیلی کو وہ اتنی اچھی طرح جانتے ہیں یہ جنہیں کتاب ہم نے دی ہے. یا پھر بعض حضرات اس طرف گئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اس طرح پہچانتے ہیں. لیکن یہ آیت اور جگہ بھی آئی ہے اور وہاں پہ مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پیچھے سے چونکہ ذکر چل رہا ہے نا تحویل قبلہ کا، اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ اس کو زیادہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں یہ لینا چاہیے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس تبدیلی کو اسی طرح جانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم، جیسے وہ جانتے ہیں اپنے بیٹوں. جس طرح اپنے بیٹے کے بارے میں یہ شک نہیں نا کہ میرا بیٹا ہے یا کس کا بیٹا ہے، یا جتنے لوگوں کو وہ بیٹا کہتے ہیں ان سب کے متعلق وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے بیٹے ہیں. جس طرح انہیں اس میں شبہ نہیں پڑ سکتا، اسی طرح انہیں اس میں بھی کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ قبلہ واقعی تبدیل ہونا تھا اور یہ کعبۃ اللہ کو قبلہ بننا تھا، کیونکہ تورات میں لکھا ہوا تھا جب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ان کا قبلہ کعبۃ اللہ ہوگا، بیت المقدس نہیں ہوگا. تو انہیں پتا تھا، اللہ نے فرمایا ایسے جانتے ہیں. لیکن وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، وہ سچی بات کو چھپاتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جان بوجھ کے چھپاتے ہیں، جان بوجھ کے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، انہیں علم ہے، اور علم کے باوجود وہ چھپاتے ہیں حق کو. اور حق کو جاننے کے باوجود چھپانا، اس کی سزا اللہ نے آگے بیان کی ہے کہ جو لوگ حق بات کو چھپاتے ہیں باوجود علم کے، انہیں کیا سزا دی. الحق من ربک، سچی بات آپ کے پروردگار کی طرف سے ہے. یعنی جو چیز ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، یہاں بھی وہی بات ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ان کی شخصیت، وہ حق، وہ سچائی جو ان کی آپ کے پروردگار کی طرف سے ہے، جو ان کی کتابوں میں لکھی گئی ہے، وہ سب پہچانتے ہیں. فلا تکونن من الممترین، آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو. اور دوسری تفسیر جو زیادہ واضح طور پر کی گئی ہے کہ وہ سچائی جو ان کی کتابوں میں ہے، اس قبلے کی تبدیلی انہیں سب پتہ ہے یہ حق ہے. فلا تکونن من الممترین، آپ ان کے بارے میں کسی شک میں مبتلا نہ ہو کہ انہیں پتا چلا ہے نہیں پتا چلا، وہ پتہ نہیں جانتے ہیں نہیں جانتے. بالکل شک نہ کیجئے، یہ تبدیلی ان کی کتابوں میں بھی ہم نے لکھوا دی تھی کہ جب آخر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو یہ تبدیلی آئے گی. نبوت جو ہوگی ان کی، وہ بیت المقدس کی بجائے وہ بیت اللہ کو قبلہ مقرر کرے گی. تو یہ چیزیں تو وہاں پہ لکھی ہوئی تھیں، انہوں نے خود تبدیل کی ہیں، لیکن جانتے اندر سے یہ سب کچھ ہیں. اور کتمان حق، سچی بات کو چھپانا، اس کی سزا وہ آگے آ رہی ہے. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، اور ہر شخص کے لیے، ہر امت کے لیے، وجہتن، ایک چہرے کی چہرہ پھیرنے کی جگہ ہے، ہوا مولیہا، جس طرف وہ اپنے چہرے کو پھیرتا ہے. ہر ایک قوم، ہر ایک گروہ، ہر ایک فرد کے لیے، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر ایک کے لیے وجہ ہے. وجہ کا مطلب جدھر اپنے وجہ چہرے کو کرتا ہے، چہرے کو پھیرتا ہے. ہر قوم قبلہ گاہ ہے، ہر قوم کا اپنا ایک قبلہ متعین ہوتا ہے نا. ہندوؤں کا بھی ہے، وہ بھی بعض ہندوؤں کے فرقے جو ہیں وہ اپنے مندر ایک ہی سائڈ کے بناتے ہیں، یعنی جہاں پہ وہ پرستش کرتے ہیں. ان کے یہاں بھی بعض لوگ ایسے ہیں. عیسائیوں کا ہے، یہودیوں کا ہے، مسلمانوں کا. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر ایک قوم کا اپنا اپنا قبلہ ہے. ہوا مولیہا، جس کی طرف وہ گھومتا ہے. ایک ترجمہ تو یہ کیا گیا
دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، نہ پہلا ترجمہ ہی بلکہ دیکھ لیجئے، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، اور ہر ایک کے لیے ایک وجہ ہے، ایک چہرہ پھیرنے کی جگہ ہے، ہوا وہ کی ضمیر کدھر لوٹی؟ کلن کی طرف، یعنی وہ شخص، وہ قوم، ہر کوئی اپنے چہرے کو ادھر کی طرف پھیر لیتا ہے۔ اور دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، اور ہر ایک کے لیے اختیار ہے، ہر فرقے کو اللہ نے اختیار دیا ہے دنیا میں کہ گمراہی پہ چلنا چاہتے ہو تو اللہ نے کوئی جبر تو نہیں کیا، ہدایت پہ آنا چاہتے ہو جبر تو نہیں کیا، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر ایک قوم کے لیے ایک قبلہ ہے، ہوا مولیہا، اللہ اسے ادھر پھیر دیتا ہے۔ جب اپنے اختیار کو غلط استعمال کرتا ہے اللہ اسے چھوڑ دیتا ہے، اجازت دیتا ہے۔ یہ دوسرا ترجمہ کیا گیا، ہوا مولیہا، اللہ اسے پھیرنے والا ہے۔ جب کوئی جان بوجھ کے زہر کھائے تو اللہ پھر اسے موت دینے والا، جب کوئی جان بوجھ کے آگ میں چھلانگ لگائے تو اللہ نے عادت رکھی ہے آگ کی، اللہ اسے جلانے والا ہے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور دیکھو ہر ایک کے لیے قبلہ مقرر ہے جو اپنے اختیار سے کرتا ہے، هُوَ مُوَلِّيهَا، اللہ کی ذات اسے پھیر دیتی ہے اس طرف کو۔ اور حقیقت میں تمہیں بتائیں سو کرنے کا کام کیا ہے؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ان بحثوں کو چھوڑو، نیکی کے کام کیا کرو، آگے بڑھو نیکی کے کاموں۔ بس اللہ نے قبلہ تمہارا متعین کر دیا ہے، اب اس بحث کو چھوڑ کے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے 30ویں پارے میں بھی بیان کیا ہے سورہ مطففین میں، وہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، 30واں پارہ ہے اور سورہ مطففین 83 نمبر ہے سورت۔ یہ بات کافی پیچھے سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالی نے سورہ مطففین میں 83 نمبر سورہ ہے، 30واں پارہ ہے، اور ارشاد فرمایا ہے، یہاں سے دیکھیے آپ 15 نمبر آیت سے، کَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ، ہرگز ایسے نہیں ہوگا جو کچھ کے کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن پچھلے زمانوں کی کہانیوں کا مجموعہ ہے۔ انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یقیناً یہ لوگ قیامت کے دن کافر اپنے پروردگار سے پردے میں رہیں گے، اللہ کی زیارت انہیں نہیں ہوگی۔ ثم انہم لصاعد الجحیم، اور پھر انہیں جہیم جہنم کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ ثم یقال، پھر ان سے کہا جائے گا، ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، یہ ہے وہ جہنم جس کو تم دنیا میں جھٹلاتے تھے۔ یہ ہو گئی ایک جماعت، تو کیا ایمان والوں کا بھی یہی حشر ہوگا؟ اللہ نے کہا کلا، ہرگز نہیں، ایمان والے ان کتاب الابرار لفی علیین، جو نیک لوگ ہیں ان کو تو ہم علیین بہت اونچے مقام پر جگہ دیں گے۔ وما ادراک ما علیون، اور تمہیں کیا پتا یہ علیین جس جگہ کا، جس مقام کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ کتاب مرقوم، ایسا مقام ہے جس کے متعلق لکھا گیا ہے، یشہدہ المقربون، اللہ کے بہت قریبی بندے اس جگہ پر داخل کیے جائیں گے۔ ان الابرار لفی نعیم، اور یہ جو ابرار ہیں علیین والے، یہ ان انعامات سے فائدہ اٹھائیں گے، علی الارائک، اور تکیے لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے، ینظرون، ایک دوسرے کے سامنے دیکھ رہے ہوں گے، تعریف فی وجوہہم، اور تم ان کے چہرے دیکھ کر پہچانو گے، نظرۃ النعیم، کہ اللہ کے انعامات کی رونق، خدا کے انعامات کا اظہار ان کے چہروں سے ہو رہا ہوگا۔ یسقون من رحیق مختوم، اور انہیں پلائی جائے گی ایسی شراب جس پر مہر لگی ہوگی، ختامہ مسک، اور اس شراب کا آخری گھونٹ وہ ایسا انہیں مزہ دے گا جیسے مشک ہوتی ہے۔ وفی ذالک، لوگوں ایمان اور کفر کے یہ اعمال
مومن اور مسلمان اور کافر کی یہ دوڑ، وفی ذالک، یہ ہے وہ مقام، فلیتنافس المتنافسون، بڑھنے والوں کو چاہیے کہ اس میدان میں آگے بڑھیں۔ فلیتنافس المتنافسون، مقابلہ کرنے والے کو چاہیے کہ اس میدان میں مقابلہ کریں، ہمت کرنے والوں کو چاہیے اس میدان میں ہمت کریں کہ کون پیچھے رہ گیا، کون آگے بڑھ گیا، یہ وہ مراد ہے یہاں۔ فاستبقوا الخیرات، اللہ نے کہا ہے ہر ایک کے لیے ایک قبلہ ہے، ہوا مولیہا، جس کی طرف وہ پھر جاتا ہے، یا ہوا مولیہا، اللہ اسے پھیر دیتا ہے اس قبلے کی طرف۔ فاستبقوا الخیرات، چھوڑو ان فضول باتوں کو، آن صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کرتے ہو، اور یہ چیزیں، ان سب چیزوں کو چھوڑ دو جو اعتراض کر رہے ہیں، یا مراد یہ ہے کہ ان کو سننا چھوڑو اب۔ فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو، بس نیکیاں کرتے رہو۔ اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے، یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تم سب کو جمع کر دے گا۔ یأتی بکم اللہ، اللہ لے آئے گا جمیعا تم سب کو۔ ایک بات تو یہ کی گئی کہ اللہ سب کی نمازوں کو لے آئے گا، کہ قبلہ ہے درمیان میں، قبلہ ہے وسط میں، اور تم امت وسط ہو، تم بھی امت ہو درمیانی، تو جو بھی آدمی اس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا، یاتی بکم اللہ جمیعاً، اللہ سب کو لے آئے گا۔ یعنی کسی کا قبلہ شمال کی سائڈ پہ بن جائے گا دنیا میں، کسی کا جنوب کی سائڈ پہ بن جائے گا، کسی کا ویسٹ میں، کسی کا ایسٹ میں، اس لیے کہ دنیا تو ہر طرف ہے، تو مختلف لوگ مختلف سمتوں میں منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ یاتی بکم اللہ جمیعاً، اللہ تم سب کی نمازوں کو اکٹھا کر دے گا، سب پہ ثواب دے گا۔ کسی سمت میں تقدس نہیں ہے، اصل تقدس پاکیزگی ہماری اطاعت میں ہے، ہماری بات ماننے میں۔ تو تم جدھر بھی منہ کر کے نماز پڑھو گے، ہم سب کی نمازوں کو اکٹھا کر کے لے آئیں گے۔ ان اللہ یاتی بکم اللہ جمیعاً، اللہ سب کی نمازوں کو جمع کر دے گا۔ دوسری بات تفسیر یہ کی گئی ہے، پیچھے سے دیکھیے پوری آیت، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک قوم اور ہر ایک فرد کا کوئی قبلہ ہے جس کی طرف وہ پھرتا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، سو بڑھو نیکی کے کاموں کے لیے۔ اینما تکونوا، دنیا میں جہاں کہیں بھی تم مر جاؤ گے نا، یاتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تم سب کو اکٹھا کر دے گا قیامت، تاکہ وہ فیصلہ کرے۔ یاتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تم سب کو اکٹھا کرے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر یقیناً قدرت رکھتا ہے۔ تم کسی مذہب ملت سے ہو، کہیں بھی منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہو، اللہ تم سب کو جمع کر دے گا، قیامت میں ان اختلافات کا فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ دوسرا ترجمہ کیا گیا ہے کہ موت کے بعد تم سب کو جمع کرے گا قیامت کے دن کے لیے۔ پھر وہی بات آئی، پھر وہی بات دوہرا رہی، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور آپ جہاں کہیں سے بھی نکلیں سفر میں، کسی بھی جگہ سے، جس شہر سے بھی آپ نکلیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنے چہرہ مبارک کو پھیر لیجئے مسجد حرام کی طرف۔ پہلے بھی یہ آیت آئی تھی، وہاں بھی یہی تھا، 6 مرتبہ اللہ نے اس ایک حکم کو دہرایا ہے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ اپنے چہرہ مبارک کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ وَإِنَّهُ، اور یہ چیز، یہ قبلے کا استقبال، یہ قبلے کی طرف پھرنا، للحق، بلا شک و شبہ سچ ہے، میرے رب کا، تیرے پروردگار کی طرف سے، کوئی شبہ نہیں ہے کہ تیرے رب نے یہ وحی نازل کیا ہے۔ وَمَا اللَّهُ، اور اللہ ہرگز بھی بغافل، غافل نہیں ہے، اما تعملون، جو اعمال لوگ کرتے ہیں، خدا کو سب خبر ہے جو اعتراضات آپ کو پر آج کل کر رہے ہیں لوگ، لیکن آپ جہاں کہیں بھی سفر میں ہیں، آپ نے سفر میں پہلے گھر کا تذکرہ ہو گیا کہ آپ جہاں کہیں ہیں، یعنی اپنے گھر میں مدینہ منورہ میں، اب سفر کی بات آ گئی، سفر میں بھی جہاں کہیں ہو قبلے کی طرف منہ کرنا ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے، شدید القبلہ، وہ ہر بات میں قبلہ کا بہت خیال رکھتے تھے۔ اس کے بعد اگلی آیت دیکھیں، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جس زمانے میں بھی تم ہو۔ بعض رات نے یہاں پر زمانہ مراد لیا ہے، زمین کی بجائے زمان مراد لیا ہے،
جگہ کی بجائے ٹائم مراد دیا ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور تم جس دور میں جہاں سے بھی نکلو، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنے چہرے کو آپ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے نماز کے وقت. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور مسلمانوں تم جس زمانے میں بھی ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو اپنے چہروں کو بیت اللہ کی طرف رکھو. اسی لیے قبلہ کے متعلق اتنی دیکھا آپ نے بار بار حکم دیا گیا نا، 6 مرتبہ ایسے حکم کو دہرایا ہے. اسی لیے قبلہ کا خیال رکھنا بہت زیادہ اس کا اہتمام کیا گیا. منع کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بیت الخلاء قبلے کے رخ بنائے جائیں یا کوئی آدمی ایسے بیٹھے اور استعمال کرے. منع کیا ہے اس بات سے کہ کوئی آدمی قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکے. حدیث میں آیا ہے کہ جو قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکتا ہے وہ سارا تھوک جمع کر کے قیامت میں اس کے منہ پہ مل دیں گے. اور مسلمان ایسے ہو گئے ہیں کہ انہیں پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ کدھر منہ کر کے تھوکنا ہے یا نہیں. گلی میں چلتے چلتے تھوک دیں گے، روڈ پہ تھوک دیں گے. ان ممالک میں آئے ہیں تو پھر جا کر کہیں کوئی پابندی ہو گئی، وگرنہ آپ اپنے ممالک کا حال دیکھیں، پرواہ ہی نہیں ہے. اور قبلہ کو منع کیا گیا کہ قبلے کی طرف منہ کر کے نہیں تھوک. اسی لیے منع کیا گیا کہ قبلے کی طرف پاؤں نہیں پھیلانے، کہ قبلے کی طرف پاؤں نہ ہو جائیں. اسی لیے منع کیا گیا ہے کہ قبر جو ہے وہ قبلے کے علاوہ کسی رخ پہ نہیں بنانی، قبلے کی طرف قبر بنائی جائے گی. اور اتنی غفلت ہو گئی ہے حتیٰ کہ قبر میں بھی کہ میت کو سیدھا لٹا کے چہرہ قبلے کی طرف بس کر دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کافی. حالانکہ یاد رکھو یہ بالکل غلط چیز ہے. کروٹ پہ لٹانا چاہیے میت کو دائیں کروٹ پہ لٹانا چاہیے تاکہ اس کا سینہ، اس کا منہ سارا قبلے کی طرف ہو جائے. اور یہ ظلم کرتے ہیں لوگ اور ان مردوں کا حق مارتے ہیں جس کو تابوت میں یا کہیں بھی لٹا کے اور اس کا صرف چہرہ قبلے کی طرف کر دیتے ہیں، باقی سارا جسم اوپر کی طرف ہوتا ہے. اللہ جانے کیوں یہ شرعی مسائل نہیں سیکھتے لوگ. حالانکہ یہ مسائل روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کبھی قبر میں لٹاتے ہوئے مردے ہیں؟ ہمارے یہاں کیا بڑا ظلم ہے، بڑی زیادتی. ہیں جس طرح سوتے ہیں، یہ بھی سیاسی جواب دیا ہے. لیفٹ سائڈ اوپر آنی چاہیے، رائٹ سائڈ نیچے آنی چاہیے. تابوت میں بھی میت کو اسی طرح لٹانا چاہیے اور اس کے پیچھے ڈھیلے مٹی رکھ دینی چاہیے، یا جو قبر کی جو دیوار ہوتی ہے نا اس کے دیوار کے ساتھ اس میت کو ٹکا دینا چاہیے تاکہ وہ گرے نہیں. اور یہ بھی ہے کہ یہاں پہ اگر ایسی صورت نہ ہو تو میت تابوت میں اس طرح لٹا دی جائے، لیکن وہاں والوں کو کہا جائے کہ اس کو کھول کے اس کی میت کو اس کی رائٹ سائڈ نیچے کر کے لیفٹ سائڈ اوپر کر کے اور اسے تابوت کی پچھلی لکڑی کے ساتھ لگا دیا جائے، ٹکا دیا جائے اور مٹی کے ڈھیلے رکھ دیے جائے. یہ بتانا چاہیے لوگوں کو. مسائل اتنے زیادہ ہیں جس میں میت کا حق لوگ مار دیتے ہیں. یہ میت کا حق ہے کہ اسے قبلے کی طرف لٹایا جائے. اور اسی طرح یہ قبر کے اوپر کی جو جگہ ہے نا، جو قبر کے اوپر مٹی ہوتی ہے یہ جگہ، یہ میت کا حق ہے، زندہ کے لیے جائز نہیں اسے استعمال کرنا. لوگ ٹیپ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں نا قبرستان جا کے، تو یہ میت کا حق ہے جسے وہ ضائع کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دیکھا تھا تو آپ نے فرمایا ایسے نہ کرو، اس سے میت کو تکلیف ہوتی. کوئی کسی کے گھر چلا جائے تو دوسرے کو زحمت ہوتی ہے نا کہ خام خواہ دروازہ کھولا، دوسرے کے گھر میں گھس آیا، دوسرے کی جگہ کو استعمال کر رہا ہے، کیوں بھائی؟ تو اسی طرح میت کا یہ حق ہے اور یہ واجب ہے شرعن. میت کو قبلے کی طرف پوری کروٹ دے کے لٹانا سنت بھی نہیں، واجب ہے. اور ہر جگہ حنفی فقہا نے ہر جگہ یہی لکھا ہے، ہر جگہ یہی لکھا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ اس بات کو نہیں عمل کرتے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے متعلق آتا ہے کہ وہ بہت شدید تھے قبلے کا احترام کرنے میں، بہت سختی سے پیش آتے تھے لوگوں سے.
اگر وہ دیکھتے تھے کہ قبلے کے احترام میں کوئی کمی واقع ہو گئی ہے تو بہت سختی سے پیش آتے. حدیث میں ایک جو آیا ہے، تم کسی انسان کو دیکھو کہ اس نے اپنے پاؤں قبلے کی طرف کیے ہوئے ہیں تو اس کی ٹانگ توڑ دو، مارو اس کے پاؤں. مطلب ادب سیکھنا چاہیے، احترام سیکھنا چاہیے تاکہ یہ چیزیں عام نہ ہوں. اور سوائے اس کے کہ کوئی آدمی بیمار ہے تو اسے قبلے کی رخ پہ اس کے پاؤں ہوں گے، کیونکہ اگر وہ کھڑا ہوگا قبلے کی سائڈ پہ تو اسے آپ نے لٹا دیا نا. اور مثلا قبلہ یہ ہے نا اس طرف کو، تو وہ اگر کھڑا ہوتا تو ایسے کھڑا ہوتا ہے نا جی. اور اب اس نے بیماری کی وجہ سے آپ نے لٹایا ہے اسے، تو اب اس کے پاؤں قبلے کے رخ ہو جائیں گے. یہ صحیح ہے، کیونکہ اگر اس کا چہرہ تھوڑا سا اٹھا دیا جائے، فرض کیجئے اس کے سر کے نیچے تکیہ رکھ دیا جائے، یا آج کل جیسے ہاسپٹلس میں بیڈ آتے ہیں انہیں گھما دیا جاتا ہے تو اس کا چہرہ اوپر اٹھ جاتا ہے تو قبلہ رخ ہو جاتا ہے. یہ صورت صحیح، وگرنہ قبلے کا احترام بہت ضروری چیزوں میں سے. اسی لیے بہت سے لوگ جو جنہیں اللہ نے ادب اور ان چیزوں کی توفیق دی تھی، نہاتے بھی نہیں تھے قبلہ رخ ہو کے. وہ کہتے تھے اس حالت میں بھی قبلہ رخ بیٹھنا اور کھڑے ہونا یہ ایک طرح کی بے ادبی. اگرچہ اب اس کا اہتمام تو نہیں رہا، اور خاص طور پہ یہاں تو کوئی اس کی تمیز ہی نہیں ہوتی، مگر یہ کہ قبلہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیم و میتن، زندگی میں بھی تمہارا قبلہ ہے اور تمہارے مردوں کا بھی یہی قبلہ. تو اس لیے اللہ بار بار حکم دے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور آپ جہاں کہیں سے بھی نکلیں آپ اپنے چہرہ مبارک کا رخ کیا کیجئے، قبلہ کی طرف کر لیجئے، بیت اللہ کی طرف پھیر لیجئے. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، اور تم جہاں کہیں بھی ہو تم بھی اپنے چہروں کو قبلے کی طرف پھیر لو. لِأَلَّا، تاکہ نہ رہے، کیا نہ رہے، یکون للناس، لوگوں کے لیے، علیکم تمہارے اوپر، حجتن کوئی بات کرنے کا موقع لوگوں کا باقی نہ رہے. کون لوگ؟ چاروں مراد ہیں، یہودی، عیسائی، مکہ کے مشرکین، منافق، کسی کو بات کرنے کا موقع نہ رہے. اب کیونکہ یہودی اعتراض کرتے تھے کہ اگر سچا نبی ہے تو قبلہ کیوں نہیں پھر جاتا، اللہ فرماتے ہیں اب تمہارے اعتراض کا بھی جواب ہو گیا. عیسائی بھی یہ کہتے تھے، ان کے جواب بھی ہو گیا. مشرکین مکہ کا اعتراض کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا وارث اپنے آپ کو کہتا ہے اور قبلہ ابراہیم علیہ السلام کا نہیں مانتا، چلو اب وہ بھی ہو گیا. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ تم پر کسی کی بات نہ رہے لوگوں میں سے، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے اس کے جو لوگ ان میں سے ظالم ہیں، وہ تو باتیں کرتے ہی رہیں گے. جب ہم نے تفسیر پڑھی تھی تو اس مقام پہ ہمارے استاد کہتے تھے وہ لفظ ٹھیٹھ اردو کا ہے، اور وہ اردو تو اب مر بھی گئی جو جس میں استعمال ہوتا تھا، پنجابی میں البتہ اب بھی استعمال ہوتا ہے. وہ کہتے تھے اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان کے جو ظالم ہیں وہ تو چر چر کرتے ہی رہیں گے. یہ سمجھتے ہیں لفظ ہیں؟ چر چر کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ہوتی ہے استعمال. اچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ وہی کڑ کڑ تو مرغیاں کرتی ہیں ہمارے یہاں کی زبان میں. بہرحال وہ یہ اس کا ترجمہ بھی یہاں کرتے تھے. وہ کہتے ہیں الذین ظلموا منہم، سوائے اس کے کہ جو لوگ ظالم ہیں. وہ کہتے تھے دو جملے مجھے ان کے یاد ہیں. وہ کہتے کبھی تو یہ کہتے تھے کہ وہ چڑ کرتے رہیں گے، اور کبھی کہتے تھے کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا چڑ کرنے کی، تو اللہ نے فرمایا الا الذین ظلموا منہم، ان میں جو ظالم ہیں وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا آپ پہ اعتراض کرتے ہی رہیں گے، ان کی تو عادت ہی یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ کہتے رہیں گے. فلا تخشوہم، سو مسلمانوں مت ڈرو ان سے. واخشونی، ڈرنے کا حق تو میرا ہے، مجھ سے ڈرو. میں جب خوش ہوں، میں جب راضی ہوں، کیا ضرورت ہے کسی کی پرواہ کرنے کی. اس میں بڑا سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو ہر ایک آدمی کی بات کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور راتوں کو پھر انہیں نیند نہیں آتی کہ فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا. ارے ان کی عادت ہے لوگوں کی ایسے ہی کرنے کی. اللہ نے کہا ہے مت ڈرو ان سے، کرنے دو انہیں باتیں جو کرتے ہیں. دیکھو واخشونی، مجھ سے ڈرو. اگر میری نافرمانی نہیں نہ کی اور میری معصیت نہیں ہے تو میں اب اس پہ خوش ہوں کہ تم قبلے کو بیت اللہ کو اپنا قبلہ بنا لو، کعبۃ اللہ کو. لوگوں کی پرواہ ہی نہ کرو، لوگوں نے تو ہمیشہ باتیں کرنی ہیں.
اللہ یہ جو لفظ آیا ہے اللہ یکون للناس علیکم حجتن، تاکہ لوگوں کا کوئی اعتراض تم پر باقی نہ رہے، یہ اللہ سے کہتے ہیں کہ دوسری تفصیلی دلیل اللہ نے دی ہے، دوسری مرتبہ تفصیل سے جواب دیا، تفصیل سے وجہ بیان کی ہے کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تورات میں یہ کہا تھا کہ ان کا قبلہ کعبہ ہوگا، کعبۃ اللہ ہوگا، اور وہ کہتے تھے یہودی کہ یہ اگر کعبہ کی طرف نماز پڑھیں تو نبی، اور یہ صخرہ، اس چٹان، صخرہ سلیمانی جو اب بھی کہلاتا ہے، صخرہ بیت المقدس، وہ جو چٹان ہے، کیا گنبد صخرہ، ڈوم آف دا راک، یہ ہے اس کا صحیح ترجمہ، یہ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، یہودی کہتے۔ اللہ نے کہا کسی کا اعتراض اس پہ نہ رہے، تو پھر کیا ہوا؟ ہم نے کیوں اسے بنایا ہے کعبۃ اللہ کو؟ اب ترجمہ سمجھیے اس کا، پھر اس آیت کو دیکھتے ہیں یہاں شروع سے، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِأَلَّا، تاکہ نہ رہے تمہارے اوپر لوگوں میں سے کسی کی بھی بات سوائے اس کے جو ظالم ہیں وہ باتیں کرتے رہیں گے، فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، مت ڈرو ان سے اور مجھ سے ڈرو۔ اور یہ قبلے کی تحویل، قبلے کا بدلنا اس وجہ سے کیا کہ لوگوں کو کوئی باتیں کرنے کا موقع نہ رہے، ایک، اور یہ اس لیے کہ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں اپنا انعام تم پر مکمل کر دوں، رسالت بھی دی ہے، قبلہ بھی دے دوں تمہیں، اور اپنا انعام مکمل کروں۔ یہ جو واو ہے نا لِأَلَّا سے، یہ جو لِأَلَّا ہے، تاکہ وہی ہے وَلِأُتِمَّ، تاکہ، یہ اس لیے تبدیلی کی دو وجہ ہیں، ایک وجہ تو یہ ہے کہ لِأَلَّا یکون للناس علیکم حجۃ، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِی علیکم، سمجھ آئی؟ دو وجہ سے ہم یہ تبدیلی کر رہے ہیں کہ بیت المقدس کی بجائے کعبۃ اللہ مکہ میں جو ہے اسے آپ کا مکہ مکرمہ کا قبلہ مقرر کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ لِأَلَّا یکون للناس علیکم حجۃ، تاکہ لوگوں کو آئندہ باتیں کرنے کا کوئی موقع نہ ہو، ایک وجہ، اور دوسری وجہ بالکل آخر پہ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِی علیکم، تاکہ ہم اپنے انعام کو پورا کر دیں، مکمل کر دیں، جیسے رسول کو بھیجا ہے ویسے قبلہ بھی تمہیں دے دیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ ہوگا اس کا ترجمہ، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِی عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس لیے یہ کیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کیا کرے، تم لوگوں کو ہدایت پر قائم رکھے، شاید کہ تم ہدایت پہ ہو، یعنی یقیناً تم ہدایت پہ ہو، کما ارسلنا فیکم رسولا۔ یہ اتمام نعمت، یہ اپنے نعمتوں کو پورا کرنا، یہ جو تم نے جو راہ مانگی تھی کہ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کی راہ دے دے جن پہ تو نے انعام کیا ہے، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِی عَلَيْكُمْ، میں اپنا انعام ان پر مکمل کروں جن لوگوں نے قبلہ اپنا بنایا ہے بیت اللہ کو، کما ارسلنا فیکم رسولا، جس طرح ہم نے، یہ دیکھیے گا مشکل مقام ہے یہ، کما ارسلنا فیکم رسولا، جس طرح کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری طرف مبعوث کیا ہے، جس طرح یہ مہربانی اور احسان کیا ہے نا، اسی طرح یہ قبلے والا بھی احسان کر رہے ہیں، دونوں احسان ہم نے پورے کر دی۔ ٹھیک ہے، سمجھ آئی؟ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے ہم نے رسول کو بھیجا ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم منکم، تم میں سے ہیں، ایسے ہی ہم نے قبلے کو بھی تبدیل کر دیا، جیسے وہ انعام کیا ہے ویسے یہ بھی انعام کیا ہے، یتلو علیکم آیاتنا، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں جو تم پر آیات پڑھتے ہیں۔ یہ کل آیت دکھائی تھی ہم نے 3 جگہ پہ، ایک پہلے پارے کے آخر پہ، دوسری آل عمران میں، تیسری جمعہ میں، چوتھی جگہ یہ ہے، بس ان 4 جگہوں پہ یہ آیت آئی ہے، اور دیکھ لیجئے 3 جگہوں پہ اسی ترتیب سے آئی ہے جو کل آپ کو بتائی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی فرمایا ہے کہ ہم اپنا انعام تم پہ مکمل کریں، جیسے کہ ارسلنا فیکم رسولا منکم، تم میں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر بھیجے ہیں، ایسے ہی جیسے ہم نے قبلہ کا انعام کیا ایسے ہی یہ بھی، یتلو علیکم آیاتنا، وہ ہماری آیات تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں، وہ یزکیکم، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا تزکیہ کرتے ہیں۔
ظاہر میں اللہ کی کتاب اس کی وہ تعلیم دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی, صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو باقاعدہ قرآن پاک پڑھایا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے 70 صورتیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود یاد کی ہیں. 70 صورتیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے یہ سورہ بقرہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 12 سال میں پڑھی ہے. 8 سال میں نہ 12 میں. ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں نے 8 سال میں پڑھی. اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پوچھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یتلو علیکم آیاتنا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آیات پڑھ پڑھ کے تمہیں بتاتے ہیں کیسے اسے پڑھنا ہے, مخارج کیسے ادا کرنے ہیں, یہ لفظ مجھ پہ کس طرح نازل ہوا ہے, ایسے پڑھا جا سکتا ہے, ابراہیم پڑھنا ہے کیا, ایک ایک چیز تمہیں بتاتے ہیں. وہ یزکیکم, اور تمہارا تزکیہ کرتے. یہ جو تزکیہ ہے نا, سارے انقلاب کی بنیاد حقیقت میں یہ ہے. اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا تزکیہ نہ ہوا ہوتا تو پھر وہ سارے کے سارے سچے نہ ہوتے. اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا تزکیہ نہ ہوا ہوتا تو وہ ہمت والے نہ ہوتے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پاؤں جما کر کھڑے نہ ہو سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت, اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے, کفر ہے ان کی عظمت اور تعظیم میں کسی آدمی کو شبہ ہو جائے, مگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا ساتھ ہونا بہت بڑی خدا کی نعمت تھی جو اللہ نے ان پہ کی. سارے لوگ وہیں تھے, ایمان تھا, وحی آتی تھی, سب کچھ ہوتا تھا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے عمر جس دن اسلام میں داخل ہوئے رضی اللہ عنہ, اللہ کی قسم اس کے بعد ایک پہلی نماز کا وقت آیا تو عمر رضی اللہ عنہ کا قبلہ بیت اللہ میں جا کر پڑھیں گے, باہر جا کے پڑھیں گے, اب اندر نہیں پڑھیں. تو اس لیے یہ بڑی چیز تھی, تزکیہ ہو گیا تھا, پاکیزگی ہو گئی تھی. اور جس جماعت میں بھی جو اسلام کے لیے لوگ کام کرتے ہیں, انقلاب کی باتیں یہ اور وہ, جب تک اخلاقی حالت درست نہیں ہوتی کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا. آج سب کہتے ہیں جی انقلاب لے آئیں گے, اور اگلے دن لاٹھی چارج ہونا شروع ہو جائے پولیس کا, آدھے بھاگ جاتے ہیں, پھر کوئی نہیں کھڑا رہتا. تو اگر تزکیہ ہوا ہوتا تو اسی شرم سے کھڑے رہتے کہ ہم ایک مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں, ہمیں کام کرنا ہے اس مقصد کے لیے. اگر تزکیہ ہوا ہو تو پھر جھوٹ نہیں بولتا آدمی, جھوٹا وعدہ نہیں کر سکتا. پہلے ہی دن کہہ دیتا ہے صاحب یہ باتیں ہمارے بس کی, یا پہلے ہی دن کہہ دیتا ہے کہ اس کام کو کرنا ہی کرنا. تو یہ سب چیزیں تزکیے سے تعلق رکھتی ہیں. اس لیے عالم اسلام میں جتنی تحریکیں غلبے کے لیے اٹھی ہیں نا, عمومی طور پر آپ غور کریں گے تو 2 میں سے ایک نتیجے پہ آپ پہنچیں گے. ہم تو اس پہ پہنچے ہیں, جو تھوڑا بہت پڑھا لکھا اور دیکھا ہے اس سے بتاتے ہیں, باقی ممکن ہے آپ کسی اور نتیجے پہ پہنچیں, کوئی ایسی بات نہیں. یا تو یہ ہوا ہے کہ ان لوگوں کا اپنا تزکیہ نہیں تھا, اپنے طور پہ ان کے اخلاق اچھے نہیں تھے, بس نعرے لگتے رہے, جمع ہوتے رہے, اکٹھے ہو گئے, اور ان میں بنیادی طور پر تزکیہ نہیں تھا. جھوٹ وہ بولتے تھے, غلط بیانیوں سے کام وہ لیتے تھے, وقت آنے پہ سیاسی مصلحتوں کی وجہ سے ہی اللہ کا دین پیچھے اور سیاست آگے, یہ کرتوت کرتے رہے. اور یہ ہوا ہے کہ وہ تو ایک نمبر کے اللہ کے بندے تھے, صحیح معنی میں ان کا تزکیہ ہوا تھا, مگر جس قوم, جس جماعت, جس شہر, جس ملک میں نافذ کرنے کے لیے وہ اٹھے تھے نا, وہاں ان چیزوں کی کوئی قدر نہیں تھی. وہاں لوگ جھوٹے تھے, وہاں لوگ فراڈ کرنے والے تھے, وہ چاہتے تھے ہمارے حکمران بھی ایسے ہی آئیں, ہم کیوں اچھے لوگوں کے نیچے رہیں. ان 2 میں سے ایک بات ہو گئی تھی. ہم پچھلے 300 سال سے مسلمانوں کی جتنی تحریکیں جہاں بھی اٹھی ہیں نا دین کے غلبے کے لیے, پڑھتے رہے ہیں, اور ہم اسی نتیجے پہ پہنچے کہ یا تو ان کا اپنا تزکیہ نہیں ہوا تھا, اور اگر ان کا اپنا ہوا تھا تو سوسائٹی کا نہیں ہوا تھا. تزکیہ جب تک سماج کا نہ ہو اور لوگ نہ بنے ہوئے ہوں, ان پہ کوئی اچھے سے اچھا نظام نہیں نافذ کیا جا سکتا. اور وہ ہوتا ہے بڑی محنت سے, بہت محنت سے ہوتا ہے. مجموعی اعتبار سے جب حالات بدلے ہوئے ہوں اور لوگ پیسے پہ بک جائیں, جماعت کے افراد ہیں اور وہ اپنے قائد کے ساتھ بڑے مخلص بھی ہیں, اور ان میں سے 2-4 آدمی پیسہ لے کے بک جاتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے تزکیہ نہیں ہوا نا,
تو وہ پھر تحریک کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ اب تو سارے راز جو اندر ہیں وہ فوراً باہر آ جائیں. یہ چیزیں ہوتی. اس لیے یہ تزکیہ ضروری ہے، اور تزکیہ ہے اخلاقیات کا درست کرنا، کہ اخلاقی اعتبار سے درست ہوں، جھوٹ نہ بولتے ہوں، منافقت نہ ہو، دھوکہ نہ دیتے ہوں، دوہری پالیسی نہ رکھتے ہوں. جس چیز کے لیے انہوں نے طے کیا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، اپنے کام سے مکمل طور پر مخلص ہوں، اخلاص ہو کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. اور یہ باتیں اب کافروں میں پائی جاتی ہیں، جو اپنی قوم کی حد تک، اپنے ملک کی حد تک بڑے مخلص. بہت سے کافر ایسے ہیں، اسی لیے پھر غلبہ ہے. اللہ نے کہیں یہ تو نہیں رکھا کہ کافر آدمی گوشت کھائے گا تو اس کے جسم میں جا کر زہر بن جائے، اور مسلمان گوشت کھائے تو خون بن جائے. یہ فطری چیزیں ہیں، جو بھی اچھے اصولوں پر عمل کرے گا اسے اس کے ریزلٹس مل جائیں گے. تو اس لیے اللہ نے بار بار تینوں جگہ قرآن میں کہا کہ وہ تعلیم دیتے ہیں، تعلیم کے بعد دوسری چیز تزکیہ، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے ہیں، تمہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت سکھاتے ہیں. اور جتنی بھی جماعتیں یہ لے کے اٹھتی ہیں نا اسلام کا غلبہ اور یہ ہو جائے، ان میں کبھی غور کیجئے گا، آپ اپنے طور پہ جائزہ لیں، 10% آدمی قرآن نہیں پڑھے ہوئے ہوتے، 10% بھی. تو جب قرآن ہی نہیں پڑھا، پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے، زندگی کیا ہے، قرآن کے احکامات کیا ہیں، کیسے اپنے آپ کو اللہ کے پیغام کو سمجھنا ہے، سوچنا ہے، ہماری سمجھ سے بالا ہے کہ پھر کیسے انقلاب آئیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. اور تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کی تعلیم دیتے ہیں. قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے بٹھا کر پڑھاتے تھے. حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ آپ مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک طرف لوگ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں خدا کو، دوسری طرف تعلیم ہو رہی تھی. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشی سے کہ کلاہما علی الخیر، تم دونوں ہی بڑا اچھا کام کر رہے ہو، لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے اللہ نے مجھے تعلیم کے لیے بھیجا ہے. اور یہ کہہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حلقے میں بیٹھ کے جہاں تعلیم ہو رہی تھی. اسی لیے حنفی فقہا نے لکھا ہے کہ علم کو ذکر پر ترجیح حاصل، علم کو ذکر پر ترجیح حاصل ہے. کہ کوئی آدمی 1 گھنٹہ بیٹھ کے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، بہت اچھی بات ہے، واقعی اللہ کے یہاں ثواب ہے. لیکن اس سے زیادہ ثواب یہ ہے کہ وہ آدمی قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی آدمی کو اس بات سے خوشی ہے کہ بغیر کسی تکلیف اور محنت کے وہ صبح مدینہ منورہ سے باہر فلاں جگہ اونٹوں کی منڈی میں جائے جہاں اونٹ بکتے ہیں، اور وہاں اسے ایک اونٹنی کوئی دے دے مفت میں، جس اونٹنی سے کچھ دنوں کے بعد ایک اچھا خوبصورت بچہ بھی پیدا ہونے والا ہو، تو اس اونٹنی مفت میں مل جائے، تو تم کو میں سے کسی کو خوشی ہوگی؟ صحابہ رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول کس کو خوشی نہیں ہوگی اگر مفت میں مل جائے؟ اور آپ نے اگر 2 مل جائیں، آپ نے پھر پوچھا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول تو اور خوشی کی بات ہے. اور آپ نے فرمایا 3 اور 4، انہوں نے کہا جی آپ بتا دیں جو اصل بات ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم مجھ سے 1 آیت کی تعلیم حاصل کر لو، یہ تمہارے لیے اس 1 اونٹنی سے بہتر ہے، اور 2 اونٹنیوں سے، اور 3 سے، اور 4 سے بہتر. اسی لیے تعلیم پہ زور تھا کہ تعلیم یہ چیزیں حاصل کرو. ابن عیینہ کہتے تھے کہ میں اس وقت جاتا تھا مدینہ منورہ میں قرآن پڑھنے جب تابعین مشائخ کی مجلس میں جب میرا کل قد 5 بالشت ہوتا تھا، میں ناپتا تھا اپنے قد کو، تو یہ ہے نا بالشت، وہ کہتے 5 بالشت ہوتا تھا، اور کرتا میرا چھوٹا سا ہوتا تھا، اور میری ماں مجھے پگڑی بھی باندھ دیتی تھی. تو میں جاتا تھا تو جو تابعین جو میرے اساتذہ تھے زہری رحمۃ اللہ علیہ یہ ہنستے تھے، مسکراتے تھے اور کہتے چھوٹے شیخ کے لیے جگہ خالی کرو، اور مجھے اپنے قریب بٹھاتے تھے اور مجھے کہتے تھے کہ کل کو تم لوگوں نے بڑے ہو کے سنبھالنا ہے، ہم تو اب دنیا سے چلے جائیں گے. اور ایک دن ایک حدیث پہ اختلاف آ گیا، تو زہری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ چھوٹا شیخ کیا کہتا ہے اس حدیث میں کیا لفظ ہونا چاہیے؟ تو میں نے لفظ تو صحیح بولے لیکن میں نے بولنے میں غلطی کر دی، بات صحیح بتائی لیکن بولنے میں کہنا چاہیے تھا کہ کلاہما، تو میں نے کہا کلاہما.
بجائے اس کے کہ کاف کو کسرہ سے پڑھتے مکسور ہوتا، انہوں نے کلاہما پڑھ دیا. کیا پڑھ دیا؟ مضموم، ضمہ دے دیا نا، پیش دے دی. تو کہتے ہیں شیخ بڑے زور سے ہنسے اور کہا، چھوٹے شیخ نے کہا تو ٹھیک ہے لیکن پڑھ نہیں سکا. تو یہ لوگ تھے. تعلیم اس لیے ضروری تھی کہ اگر تعلیم نہ ہوتی تو پھر آگے یہ کتاب و سنت پھیلتے کیسے؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعلق دیکھو کہا ہے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے ہیں تمہیں تعلیم دیتے ہیں کتاب کی اور حکمت کی. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ وحی کی چیزیں سکھاتے ہیں جو تم پہلے نہیں جانتے تھے. یہی ہوا کرتا ہے. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیزیں کی تعلیم دیتے ہیں جن چیزوں کو تم پہلے نہیں جانتے تھے. اسی طرح اساتذہ سکھاتے ہیں تعلیم میں ان چیزوں کو جو پہلے نہیں جانتے. کئی احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ یہ فرمایا کہ ہم اس لیے ہیں کہ اگر کسی کو نہیں آتا تو ہم اسے سکھا دیں گے، وہ کوئی بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلا دیں گے. شریعت کی تعلیم یہی ہے کہ جو نہیں جانتا اسے تم تعلیم دو، اسے سکھاؤ، بجائے ڈانٹنے ڈپٹنے کے، لڑنے جھگڑنے کے اسے صحیح مسئلہ بتاؤ کہ اصل میں کام ایسے کرتے ہیں. اور اسی طرح کوئی بھوکا ہے تو بجائے دھتکارنے کے اسے کھانا کھلاؤ تاکہ اس کا پیٹ بھر جائے، بھوک کی جو چیز ہے دور ہو جائے. اس لیے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے ہیں. اور ہے آیت ایک ہی، اور اس ایک آیت میں دیکھیے آپ کتنی مرتبہ یہ لفظ استعمال کیا. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہیں، یہ بھی تعلیم ہو گئی. وَيُزَكِّيكُمْ تزکیہ، اچھا اسے چھوڑ دیجئے. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب کی تعلیم دیتے ہیں. وَالْحِکْمَةَ، اور سنت کی یا قرآن سمجھنے کی تعلیم دیتے ہیں. تین ہو گئے. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور چوتھی مرتبہ فرمایا کہ تعلیم دیتے ہیں ان کاموں کی جو تم نہیں جانتے. ایک آیت میں 4 مرتبہ پھر تعلیم کو لے آئے. اور اس سے اندازہ کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی نازل ہوئی ہیں 5 آیات سب سے پہلے نا. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم. آیتیں 5 نازل ہوئی اور 4 میں تعلیم ہی کی تلقین ہے کہ تعلیم پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے، اللہ جس نے انسان کو پیدا کیا. اقرأ وربک الاکرم، اور آپ تعلیم پڑھیے اس بات کو، اور آپ کا پروردگار بڑی عزت والا ہے جس نے انسان کو سکھایا، اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. علامہ بالقلم، پھر فرمایا قلم کے ذریعے انسان کو اللہ نے تعلیم دی ہے. 5 آیتیں نازل ہوئی، 4 میں پھر تعلیم کا تذکرہ. یہ کیوں نہیں سمجھتے مسلمان ان باتوں؟ کیوں نہیں تعلیمی ادارے قائم کرتے؟ کیوں نہیں ادارے بناتے جہاں سے پڑھے لکھے لوگ برآمد ہوں، پڑھے لکھے لوگ نکلیں، اور باقی جو مرضی ان سے کراؤ. ابھی کھڑے ہو جاؤ جہاد کے نام پہ، کسی نام پہ، مسئلہ ہی نہیں ہے $1 ملین جمع کرنا. ایسی ہی ہے نا. اور انہیں کہیں کہ کہیں دکن میں، حیدرآباد میں، لاہور میں، کراچی میں، قاہرہ میں، بغداد میں ایک یونیورسٹی بنانی ہے جو اس کے مقابلے کی ہو، جہاں مسلمان پڑھ کے لکھ کے نکلے، اور مسلمانوں کا تعلیمی ادارہ ہونا چاہیے. ملین تو دور کی بات ہے، $1,00,000 جمع کرنے مشکل ہو جاتے. ٹرینڈ ہی نہیں ایسی چیزیں. اس لیے بھائی اس فکر کو عام کرنا چاہیے کہ پڑھاؤ، لوگوں کو تعلیم دو، اور اس سٹینڈرڈ کی تعلیم دو جس سٹینڈرڈ پہ پہنچ کے قومیں زندہ ہوا کرتی ہیں، اپنے فیصلے خود کرتی ہیں. تو وہ راہ اختیار نہیں کرنی، بس لڑاؤ، ٹکراؤ، مارو مرو. اللہ جانے کہاں گیا ہے دماغ. یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اللہ نے ایک آیت میں 4 جگہ ارشاد فرما دی کہ تعلیم دیتے ہیں، پڑھاتے ہیں. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، ارشاد فرمایا مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. یہ ہے ذکر، اللہ کی یاد. مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. مجھے یاد کرو توبہ کے ذریعے، اور میں تمہیں یاد کروں گا مغفرت کے ذریعے. تم مجھ سے معافی مانگتے رہو، ہم تمہیں بخشتے رہیں گے. مجھے یاد کرو شکر کے ذریعے، اور میں تمہیں یاد کروں گا اپنے انعامات میں اضافے کے ذریعے. تم مجھے یاد کرو علم حاصل کرنے کے لیے،
اور میں تمہیں یاد کروں گا تمہیں اپنے پاس سے علم دے کے. جس نہج اور جس جہد پہ بندہ اللہ کو یاد کرے گا اللہ بھی اسی راہ سے آئے گا. آدمی اللہ تک پہنچنے کے لیے جو راستہ اپناتا ہے نا اللہ بھی اسی راستے سے آ کے بندے کو ملتا ہے. یہ اختیار اللہ نے بندوں کو دیا. تعلیم نہیں جی لگتا یاد کرو اللہ کو, ذکر کرو. دو کے علاوہ تیسرا راستہ کوئی ہے ہی نہیں. یا تو علم کے ساتھ رہے یا ذکر کے ساتھ رہے, اللہ کو یاد کرتا رہے. فرمایا مجھے یاد کرو, ہم تمہیں یاد کرتے رہیں گے. کیسے اللہ کو یاد کرے؟ بہت طریقے ہیں, اتنے طریقے ہیں کہ اس کے شمار نہیں کیا جا سکتا. اور سب سے اچھا اللہ کی یاد کا طریقہ یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کا دھیان رہے, اللہ کا خیال رہے کہ اللہ نے اس موقع پہ مجھ سے کیا مطالبہ کیا ہے. اپنے زمانے کے حالات کو دیکھ کر صحیح فیصلے کرنا, اپنی ذات کو دیکھ کر شریعت کے مطابق یہ صحیح فیصلے کرنا کہ اللہ اس وقت مجھ سے یہ چاہتے ہیں میں یہ کام کروں. سب سے اچھی خدا کی یاد یہ ہے, فاذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تم ہمیں پکارو گے ہم تمہارا جواب دیں گے. حدیث میں آیا ہے تم مجھے یاد کرو گے تنہائی میں تمہیں تنہائی میں یاد کروں گا. اور تم مجھے لوگوں کے سامنے یاد کرو گے تو میں تمہارے لوگوں سے بہتر جماعت جو میرے فرشتوں کی ہے وہاں پہ تمہیں یاد کروں. فاذکرونی اذکرکم, میرا نام لو ہم تمہارا نام لیں گے. واشکروا لی, اور میرے لیے شکر ادا کرتے رہو. ولا تکفرون, اور میری نافرمانی نہ کرنا. شکر کیا ہے؟ شکر ہے اللہ کے دی ہوئی چیز کو اللہ کی معصیت میں استعمال نہ کرنا. یہ ہے شکر. بس اللہ نے جو چیز بھی عنایت کی ہو اس چیز کے ذریعے خدا کی نافرمانی نہ کرے, یہ اللہ کا شکر ہے. بس اللہ نے صحت دی ہے, صحت کی وجہ سے جو گناہ ہوتے ہیں مت کرے, یہ خدا کی نافرمانی ہے, شکر نہیں. پیسہ دیا ہے, پیسے کے ذریعے خدا کی نافرمانی نہ کرے, یہ اللہ کا شکر ہے. کیونکہ پیسہ آخر پھر خرچ کرے گا تو کہاں اللہ کی اطاعت نہیں خرچ کرے گا نا, وہ اطاعت اصل میں شکر ہے. اسی طرح اللہ نے جوانی دی ہے, اس جوانی میں گناہ نہیں کرے گا تو اس جوانی کے ذریعے اللہ کی اطاعت کرے گا, بندگی کرے گا, ہمت ہوگی, نماز پڑھے گا, روزہ رکھے گا, کسی کے کام آ جائے گا. تو یہ اس نے اپنی صحت کو اچھے کاموں میں خرچ کیا نا, یہ اللہ کا شکر ہے, عملاً ادا کرنا. اور کم سے کم زبان سے اعتراف ہے کہ ہر چیز پہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے. ولا تکفرون, اور فرمایا میری نافرمانی نہ کرو. آخر پہ اسے لے گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کرنا اصل ہے, نیکی کرتا رہے, اچھائی کے کام کرتا رہے. اور کفر کو آخر پر لے گئے ہیں, وہ بھی اس درجے میں کہ نافرمانی نہ کرو, کیونکہ وہ ایسی چیز ہے جس کی مومن سے توقع نہیں ہوتی, اور اس کو معاف کرنے کے بے حد ذرائع ہیں. توبہ پہ بھی معاف ہو جاتی ہے, تکلیفوں پہ معاف ہو جاتی ہے, حتیٰ کہ قبر کا عذاب اس کی دھلائی کر دیتا ہے, معافی ہوتی رہتی ہے. تو ارشاد فرمایا میری یاد, میرا ذکر, اور اس کے ساتھ ساتھ شکر کرتے رہو اور کفر نہ کرو. یہ تین چیزیں بتائیں. تھوڑی سی دیر رک جائیں پھر اس کے بعد آگے